ایک صفحہ بھی انہوں نے ایسا نہیں لکھا تھا کہ ہم اس ملک کا ڈھانچہ کیا بنائیں گے جب یہ کالونی ختم ہوگی. ڈاکے کی ململ جو تھی وہ ایک انگوٹھی میں سے ایک تھان گزر جاتا تھا. یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ وہ انگوٹھے کاٹ دی انہوں نے. جو لٹریسی ریٹ ہے نا مقامی زبان میں وہ 72% ہے. جب انہوں نے انگریزی زبان کو کیا تو انہوں نے قاعدے پنجابی کی جمع کر لیے, لٹریسی ریٹ 0 ہو گیا. جدید نوآبادی نظام کو نہ جاننا ایسا ہی ہے جیسے آپ سورج کو نہ جانتے ہو. اچھا, ہندو جاگیردار جو زمینیں چھوڑ کر گئے تھے جاگیریں, وہ کس کو ملی؟ پاکستان کا اقتدار جو ہے نا جی وہ فیوڈلز کو اور آرمی کو منتقل ہوا تھا. بیوروکریسی کو, فیوڈلز کو, آرمی کو. قائد اعظم تھے جو گورنر جنرل بنے تھے وہ بیوروکریٹک ہیڈ تھے. لیاقت علی خان نے اپنی ہی نفی کر دی. قائد اعظم نے کہا جی کہ آنے والی نسلیں یہ سمجھیں گی کہ ان کے لیے پاکستان مسلم لیگ نے بنایا ہے, لیکن مسلم لیگ کیا ہے, میں اور میرا یہ ٹائپ رائٹر. ہندو, مسلم, سکھ, یہ لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو 2-3 الگ قومیں سمجھ کر اس طرح سے بندھن میں نہیں بندھے ہوئے تھے جس طرح سے اب محسوس ہوتا ہے. ہندوؤں میں بھی RSS بنائی, ایک ہندو مہاسبھا بنائی. کانگریس جو تھی وہ کوئی ہندو پارٹی نہیں تھی, یہ مسلم لیگ کا پروپیگنڈا تھا کہ وہ ہندوؤں کی پارٹی ہے. مسٹر بیک پرنسپل اسلامیہ کالج جو تھا یہ 2 قومی نظریہ اس کا پیدا کرنا, یعنی کہ اس کی تخلیق تھی, ذہنی تخلیق تھی. سر انسان تو ہمیشہ پھر طاقتور لوگوں کا غلام ہی رہے گا. حسرت موانی جو ایک شاعر ہے انہوں نے بتایا کہ اگر پنجاب میں اردو لاگو نہ کی گئی تو یہاں پر 2 قومی نظریہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہاں پر انگریز کے آنے سے پہلے یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ ایسا تھا کہ وہ اس قوم کو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق آگے لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اس کتاب کا نام ہے دوام العیش فی ائمۃ من القریش, ان کے فتاوی میں اب بھی شامل ہے وہ کتاب. اس کے دیباچے میں انہوں نے لکھا کہ یہ خلافت عثمانیہ نا یہ قریش نہیں ہے, تو تحریک چل رہی ہے تحریک خلافت, یہ غلط ہے. پاکستان اگر کالونیل کنٹینیوٹی سے نکلنا چاہے تو کیا چینجز کرنا پڑیں گے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو تھی نیشنلائزیشن کا جس کو انہوں نے نام دیا ہے وہ دراصل بیوروکریٹائزیشن تھی. جب سے ہم نے سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدے کے تب سے اقتدار جو ہے وہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ طور پر آرمی کو پاس ہے. ڈاکومنٹ ہے 8ویں ترمیم اقتدار کی چپکلش کی, سول اور ملٹری بیوروکریسی اور سویلینز کے درمیان. ایک ترمیم صرف کہ ضیاء الحق کی ہوئی ترمیمیں جو ہے نا وہ ساری کی ترمیم جو ہے نا وہ ایک ترمیم سے ختم کر دی گئی ہیں, اس سے بھی جمہوریت آگے بڑھ جائے گی. یعنی کہ جو 5000 سال سے یہ خطہ ایک سیکولر خطہ تھا, انسان کو عظیم سمجھنے والا, اس کو انہوں نے تقسیم کر دیا مذہب کے نام کے اوپر. کیسے ہیں دوستو, ہمارے ساتھ مسعود خالد صاحب ہیں. آپ اسکالر ہیں, دانشور ہیں, مصنف ہیں. آپ کی ایکسپرٹی یہ ہے کہ آپ نے کالونیل دور کو, خاص طور پہ جو ہندوستان کا بر صغیر میں کالونیل دور تھا انگریز کا, پہلے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی اس کے بعد تاج برطانیہ کی, اس کو بہت گہرائی سے, بہت اندر سے انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے اور بڑی ڈیپ اسٹڈی اس میں کی ہے. اور ان کا تھیسز ہے کہ پاکستان آج تک اس کالونیل دور سے نہیں نکل سکتا جس کا آغاز کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہوا تھا. ہندوستان اس سے کیوں نکل گیا, پاکستان اس میں آج تک کیوں پھنسا ہوا ہے, اور پاکستان اس سے کیسے نکل سکتا ہے, یہ ان کا تھیسز ہے. اسی پر ہم ان سے بات کریں گے. ان کی کتابوں کا ایک مختصر تعارف بھی ساتھ ساتھ آپ کو ہوتا جائے گا, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کس طرح ایک کامیاب ریاست بن سکتا ہے اور کیا چیزیں ہیں جو اس کو اس وقت ایک کامیاب ریاست بننے سے, ایک ترقی یافتہ ملک بننے سے روک رہی ہیں. اسی پر ہماری ساری گفتگو ہوگی. سر کیا حال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک. اچھا سر, مجھے بتائیے آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ پاکستان ابھی تک ایک کالونیل کنٹینیوٹی میں ہے, ایک نوآبادیاتی نظام کے تحت ابھی تک رہ رہا ہے؟ جی میں یہ کہتا ہوں, بلکہ یہ ایک حقیقت ہے, تاریخی حقیقت ہے کہ برطانوی حکومت نے, برطانیہ نے ہمارے اوپر 200 سال تقریباً حکومت کی ہے, اور ان 200 سالوں میں انہوں نے یہاں پر جتنی بھی اس کا پولیٹیکل سٹرکچر ہے ہمارا, مثلا یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ بادشاہ کے دور میں تو نہیں ہوتی تھی, نہ ہی کسی اسلامی ملک میں پارلیمنٹ ہے کہ اگر وہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام سے ماخوذ ہے. یعنی کہ یہ برطانیہ میں سب سے پہلے پارلیمنٹ, مدر پارلیمنٹ کا وجود ہے. انہوں نے اسی نام کی یہاں پر ایک پارلیمنٹ بنائی ہے. یعنی کہ ہمارا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس میں کہ فیوڈلز آئیں گے, اور فیوڈل جو ہے نا وہ اور مل کے بیوروکریسی جو ہے نا کرے گی. پھر جو ہمارا انتظامی ڈھانچہ ہے, یعنی کہ برطانیہ نے اپنی جو اکانومی تھی یہاں پر انہوں نے متعارف کروائی, وہ اس اکانومی کو چلانے کے لیے انہوں نے بیوروکریسی کو لامحدود اختیارات دیے تھے. یعنی کہ بیوروکریسی جو ہے نا اس کی آمریت مسلط کر کے انہوں نے اپنی معیشت کو چلایا تھا یہاں پر. یہاں پر اس طرح سے جو ہے نا انہوں نے اس کی ڈیولپمنٹ کو اپنے کنٹرول میں رکھا کہ آپ کو جو ہے نا ایک آج بھی وہی اس طرح سے ہے کہ آپ کو ایک فیکٹری, مثلا اگر آپ ماچس بنانے کی ایک فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت ساری بیوروکریسی سے اس کے کرانی پڑے گی, بہت سارے محکموں سے کرانی پڑے گی. اگر وہ کسی مرلے پر ریجیکٹ کر دے تو آپ نہیں لگا سکتے. اچھا,
لیکن جو ہے نا انہوں نے یہ اس لیے یہاں پر کیا تھا کہ یہ اس کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو روک کے اس کی زراعت کو ایک خاص مقاصد کے لیے جو ہے نا اب یہ نہری نظام یعنی خام مال کی ایک اکانومی ہی ہاں جی مثلاً جو ہے نا جی وہ انڈسٹریلائز ہو گیا جب یعنی کہ یہ مرحلہ وار تھی. کالونیلزم کو ہم مرحلہ وار ایکسپلین کرتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں جب وہ آئے تھے اس مرحلے کو ہم کہتے ہیں مرکنٹلزم. دنیا کی اکانومی جو تھی وہ مرکنٹلزم کے تجارت کی بنیاد پر چل رہی تھی. مرکنٹلزم کا مطلب ہے کہ تجارتی سرمایہ داری تھی, یعنی کہ اس وقت صرف تجارت تھی, کوئی مشین نہیں ایجاد ہوئی تھی. لوگ اپنی زرعی پروڈکٹس یا دستکاری کی چیزیں لا کے فروخت کرتے تھے. تو یہ برطانوی جب آئے تھے تو یہاں سے یہ مسالہ جات اور ہینڈی کرافٹس اور اس قسم کی چیزیں جو نا نیل یہ آئے تھے, اور خاص طور پہ کپاس جو ہے نا وہ, کیونکہ برطانیہ میں اون ہوتی تھی اور وہ جسم کے اوپر جو ہے نا وہ اتنے اچھے اثرات نہیں چھوڑتی اس وقت, ابھی ترقی بھی نہیں ہوئی تھی. تو یہاں پر جو بندہ کپاس کا کپڑا جو وہاں پہ پہنتا تھا, ململ کا کپڑا پہنتا جو ڈھاکے میں بنتی تھی, تو وہ لوگ سمجھتے یہ کوئی بہت ہی امیر آدمی, نواب آدمی ہے یہ کوئی. یعنی کہ وہ یہاں سے چیزیں لینے کے, یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہماری بنیادی ضرورتوں کی وہ لینے آتے تھے, ہمیں سونا اور چاندی دے کر جاتے تھے. یعنی کہ مال جو تھا ادھر جاتا تھا اور روپے کا فلو جو تھا نا وہ ہندوستان کی طرف تھا. اچھا, جب انہوں نے 1757 میں قبضہ کر لیا بنگال پہ, اور اس قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے جب بادشاہ سے اس کے اختیارات لے لیے 1765 میں, تو ان اختیارات کے ذریعے انہوں نے اس کا ریونیو جو ہے نا اپنے کنٹرول میں لے لیا. اس کے بعد انہوں نے وہاں پر جو ہے نا جی بادشاہ سے مراد آپ کے مغل بادشاہ جو تھے, وہاں پر انہوں نے جب ریونیو اکٹھا کرنا شروع کیا تو جو اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں کہ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ 70,000 پاؤنڈ سے بنی تھی. لیکن اس کا جو سرمایہ تھا جو برطانیہ میں, اس نے بینک آف انگلینڈ کے پاس, وہ تب تک جو ہے نا وہ 18ویں صدی تک, یعنی کہ 1813 تک وہ ہو چکا تھا 2 ارب پاؤنڈز کے تک. اچھا, یہ رقم جو ہے نا یہ پھر جو یہاں سے وہ لوٹ کر لے گئے, بلکہ وہ ایک انار کی ایک کتاب ہے ڈمپلر کی, اس نے لکھا ہے جی کہ جو لوٹ کا, یعنی کہ برطانوی ڈکشنری میں والی, ہاں جی, اس نے کہا جی کہ برطانوی انگلش زبان کی ڈکشنری میں ہندوستان کا جو سب سے پہلا لفظ شامل ہوا ہے اس کا وہ لفظ ہے لوٹ. تو اس نے کہا اگر آپ نے لوٹ کا میننگ دیکھنا ہو نا, پریکٹیکلی دیکھنا ہو کہ لوٹ کا کیا مطلب تھا, تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو لوگ ڈائریکٹر جاتے رہے, ان کی کوٹھیاں, ان کی عالی شان گھر اور ان کی عالی شان زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس میں. اچھا, یہ جو تھا نا جی کالونیل سرمایہ, یعنی کہ کالونیوں سے مقبوضہ علاقوں سے لوٹا ہوا جو سرمایہ تھا, اور وہاں پر جو چھوٹی موٹی ایجادات ہو چکی تھی انگلینڈ میں, اس نے ہیلپ کی برطانیہ کو انڈسٹریلائز ہونے میں. انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ اس کے لیے جتنی رقم درکار تھی, جتنا پیسہ درکار تھا, وہ کالونیوں سے لوٹا ہوا تھا, اور سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ ہندوستان سے لوٹا تھا انہوں نے. اچھا, جب وہ انڈسٹریلائز ہو گیا تو پھر ان کی ترجیحات بدلیں. یعنی کہ برطانیہ کی ترجیحات جو تھی نا وہ یہ تھیں کہ وہ جو چیزیں ہندوستان میں بن رہی ہیں اور وہ برطانیہ میں بھی بن رہی ہیں, تو وہ ہندوستان کی چیزوں کو بننے کو بند کر دیں اور اپنی جو ہے نا وہ پروڈکٹ یہاں پر بیچیں جو ان کی انڈسٹری جو تھی. اچھا, یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اب تجارتی سرمایہ تھا نا جی وہ انڈسٹریل سرمایہ میں تبدیل ہو گیا. یعنی کہ یہ پھر اس کو ہم انڈسٹریل کیپٹل کہتے ہیں. اس کے لیے اب انڈسٹری کے لیے ضروری تھا کہ ایک تو خام مال چاہیے, دوسرا اس کی جو پروڈکٹس ہیں اس کی ان کی آبادی کی ضرورت سے زیادہ جو پروڈکٹ ہے, یعنی کہ جو انڈسٹریل پیداوار ان کی آبادی کی قوت خرید سے زیادہ ہے, اس کو انہوں نے اپنی بار کالونیوں میں دینا تھا. اس لیے مثلا اب ہندوستان سب سے بڑی کالونی تھی ان کی, تو انہوں نے اپنے ملک کی مصنوعات کو دور دراز علاقوں تک پہنچانے کے لیے اور دور دراز علاقوں سے ساحل سمندر تک خام مال کو لانے کے لیے ریلوے لائن بچھائی ہندوستان کے پورے. اس کو اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک نہری نظام جو ہے نا وہ بنایا تاکہ یہ ملک جو ہے نا وہ زراعت کے اوپر فیوڈلزم جو ہے نا انہوں نے یہاں پر متعارف کرایا, یہاں کی جاگیریں دے کے ان کو فیوڈل بنایا تاکہ اپنے ہاں ان کے انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی, فیوڈلزم ختم کر رہے تھے وہ لوگ, کر کے آ چکے تھے, اور ہمارے یہاں فیوڈلزم کو متعارف ڈسکریج کر کے فیوڈلزم کو. ہاں جی, ہمارے یہاں اس وقت تک ابھی تک تو کاٹیج انڈسٹری سی, چھوٹی سی ہینڈی کرافٹ سی بنتی تھی, لیکن مغلوں نے جو کارخانے لگائے تھے نا جی ان میں پھر وہ
بہت ساری کھڑیاں اکٹھی کر کے تو اس کو انڈسٹریلائزیشن کے لیے ایک جو نیسیسری پہلے پری ریکویزٹس ہوتی ہیں نا جب یعنی کہ بنیادی وہ تک ہو چکی تھی. اچھا, انگریزوں کے آنے سے پہلے تک؟ نہیں, انگریزوں کے انڈسٹریلائز ہونے سے پہلے تک. اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, جب وہ انگریزوں کے وہاں پر انڈسٹریلائز ہو گئے, وہ انہوں نے یہاں کے پیسے سے اور اپنی جائیداد سے جب انڈسٹری لگا لی اور سب سے پہلے ٹیکسٹائل انڈسٹری لگائی, تو انہوں نے یہاں آ کے کھڑیاں برباد کر دی. آپ نے ایک سنا ہوگا کہ جی ڈاکے کی ململ جو تھی وہ ایک انگوٹھی میں سے ایک تھان گزر جاتا تھا. اچھا, یہ بات اگر درست نہ بھی ہو تو سمبولیکلی وہ اس کی کوالٹی کی یہ تعریف ہے کہ وہ اتنی خوبصورت اور اتنی باریک ململ بناتے تھے ڈاکے. یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ وہ انگوٹھے کاٹ دیے انہوں نے, اگر یہ پریکٹیکلی نہ بھی کاٹے ہوں, لیکن انگوٹھے کاٹنے کا ہی تھا کہ یہاں پر انہوں نے کپاس کی جو ہے نا جی, یہاں سے کپاس اٹھا کے پھر وہ اپنے ملک میں لے کے جاتے تھے اور اپنے ملک میں اس کو جو ہے نا خام مال کو ایک تیار شدہ مال میں کر کے تو پھر وہ واپس لے کر آتے تھے. اچھا, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ریلوے لائن اور اسٹیشنوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے نا جی وہ گودام بنائے ہوئے تھے. یہ جو مال گاڑی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں 100 یعنی کہ ڈبے اس میں ہوتے تھے, انہوں نے یہاں پر جو ہے نا وہ مارکیٹ کمیٹیاں بنائیں اور غلہ منڈیاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں گے نا تو غلہ منڈی ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا, وہ یہاں سے اپنی جو تھی نا اس کا جو زرعی پیداوار تھی اس کی تجارت بھی پوری دنیا میں کرتے تھے. ہندوستانیوں کو تو اجازت نہیں تھی کیونکہ ہندوستان آزاد نہیں تھا اس وقت, اور صنعت جو اپنی صنعتوں کا مال جو ہے وہ مصنوعات وہ بھی یہاں پر کرتے تھے. جب پھر انہوں نے ایک ایسا نظام تعلیم متعارف کروایا کہ جو غیر پیداواری تھا, یعنی کہ ہمارے ہاں جو اسکل تھی نا جی, اس کے لیے ہر چیز کے لیے ایک اسکل درکار ہوتی ہے, کسی چیز کا پروڈکٹ بنانے کے لیے ایک اسکل درکار ہوتی ہے. انہوں نے وہ ختم کر دی اور ایک اس طرح کے یعنی کہ اپنے نظام حکومت کو چلانے کے لیے, دفتری کام کو چلانے کے لیے انہوں نے نظام تعلیم متعارف کرایا جس کو ہم مکالے کا کہتے ہیں. یعنی کہ ہاں جی, مکالے کا نظام جو ہے نا اس میں, لیکن اس میں جو ہے نا وہ تخلیقی جو صلاحیت ہوتی تھی نا, جس طرح ایک تو لینگویج کا انہوں نے بیریئر رکھ دیا. تو سر لینگویج جب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیریئر رکھا تو اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس سے مراد یہ کہ پہلے وہ سرکاری زبان تو فارسی تھی, لیکن علاقائی زبانوں میں تعلیم دی جاتی تھی. مثلا پنجاب میں پنجابی میں تعلیم دی جاتی تھی, بنیادی قاعدے جو تھے وہ پنجابی میں تھے. اچھا, پنجابی قاعدے تھے. ہاں جی, اور وہ بلکہ لٹنرز رپورٹ ہے ایک جو مطلب کہ وہ یہ جس نے پنجاب یونیورسٹی کے بعد جو مجسمہ لگا ہوا ہے نا, لٹنر جو تھا, اس نے ایک رپورٹ مرتب کی تھی کہ جو لٹریسی ریٹ ہے نا مقامی زبان میں لوگ جو پڑھتے ہیں وہ 72% ہے. جب انہوں نے انگریزی زبان کو کیا تو انہوں نے قاعدے پنجابی کی جمع کر لیے اور انہوں نے کہا جی اب کوئی یہ نہیں پڑھے گا, نہ فارسی پڑھے گا نا, تو لٹریسی ریٹ یکدم 0 ہو گیا. اچھا, انہوں نے جو انگریزی زبان جو تھے نا اس کے اندر کیا, پہلے تو انہوں نے انگریزی زبان ہی نافذ کی کہ آپ کو انگریزی میں ہی تعلیم حاصل کرنی ہے. تو وہ لوگوں کو مشکل پیش آتی تھی. جو لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے دوسری زبانوں میں وہ یکدم اس پاور کوریڈور سے باہر چلے گئے اور عوام کی جو زبان تھی اس میں انہوں نے تعلیم نہیں دی. یہ خیر ایک ٹاپک ہے الگ کہ تعلیم جو ہے نا وہ کلونیل مطلب ہے کہ اس کا کلونیل تعلیم کی بنیادی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو تعلیم تھی نا جی وہ اس کو رکھا اس طرح سے کہ اس میں تخلیقی صلاحیت نہیں, غیر پیداواری تعلیم یعنی کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ جو تعلیم کسی چیز کو پروڈیوس کرنے کے قابل ہوتی ہے نا وہ نہیں تھی. انہوں نے ہاں جی, اچھا انہوں نے کیونکہ اس کے بعد جو تھا نا جی جب وہ انہوں نے فیوڈل بنا لیے, یہاں پر ایک فیوڈلزم متعارف کروا دیا, تو پھر فیوڈلز کے بچوں کو پڑھانے کے لیے انہوں نے ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی جس کا دا چیفس آف پنجاب, یعنی کہ وہ چیفس آف پنجاب میں انہوں نے ان لوگوں کی خدمات کا ذکر کیا ہے جن لوگوں نے ان کا قبضہ کرنے میں, پنجاب پر قبضہ کرنے میں مدد کی تھی. تو اس کتاب کے بعد انہوں نے پھر جو ہے نا ان خاندانوں کو ایک امارات یافتہ خاندان ڈکلیئر کیا, اس میں چیفس ان کو کہا ہے کہ یہ پنجاب کے چیف ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کالج بنایا ایک دا چیفس کالج جس کو آج کل ایچیسن کالج کہتے ہیں. اچھا, یہ اس میں شرط یہ تھی کہ اس میں صرف وہی لوگ تعلیم حاصل کریں گے جو انگریز کا جو ساتھ دیں. ایچیسن کی یہ ہسٹری ہے. ہاں جی, ایچیسن کی ہسٹری بنیادی طور پہ کہ یہ چیفس کالج تھا. اس کے بعد وہ خاندان کچھ آپ کے ذہن میں کون کون سے؟ ہاں جی, وہ خاندان یہ جو شاہ محمود قریشی کا خاندان ہے مثلاً, یہ جتنے بھی آپ کا پولیٹیکل لوگ ہیں نا سارے اس وقت تک جو لوگ
نئی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے نا 85 میں غیر جماعتی الیکشن میں, ہاں اس کے سے پہلے آپ کو جتنے بھی خاندان نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو کہ برطانیہ حکومت کے امراط یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی تھی یہاں پر کالونیل دور میں جو ہے نا اس میں ان کی مدد کی. اچھا وہ جب یہ جو چیفز کالج تھی اس میں انہوں نے ان لوگوں کو ڈیولپ کیا کہ وہ لوگ آگے جا کے سیاسی سٹرکچر میں ان کا ساتھ دیں گے, یعنی کہ ان لوگوں کو وہ سکھایا جاتا تھا کہ آپ نے کس طرح سے, یعنی کہ فیوڈلز جو تھے انہی کے حوالے آپ نے اس کو اگر دیکھنا ہو تو یہ جو یونینسٹ پارٹی تھی پنجاب کی یہ سب انہی لوگوں پر منحصر مشتمل تھی, جو لوگ برطانیہ کی جو وہ ہندو تھے, مسلمان تھے یا سکھ تھے, یعنی کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کالونائزر کی اس قبضے میں مدد کی تھی. اس وقت جو ہے نا جی 3 قسم کے لوگ انفلوئنشل تھے. ایک تو جاگیردار انفلوئنشل تھے, مولوی انفلوئنشل تھے جو مذہبی شخصیات ہیں نا جی, مثلا اسلام میں ہندوؤں میں جو تھے سادھو سنت جو بڑے انفلوئنشل تھے, اور یا گدی نشین اور پیر جو تھے. ان تینوں کو انہوں نے اپنے سیاسی سٹرکچر کا حصہ رکھا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا مسلمانوں والی سائڈ پہ. ہندو وغیرہ میں ان میں بھی یہی طبقات جو تھے, ان میں بھی فیوڈل تھے, ان میں بھی یہی طبقات تھے جو کہ ان کے سیاسی سٹرکچر کا حصہ بنے. اور اس کے بعد جو تھا جو کانگریس بنی, خیر وہ تو ایک الگ ہسٹری ہے. یعنی کہ کالونیل جو تھا نا جی اس کو ہم کہتے ہیں کہ معیشت انہوں نے ایسی متعارف کروائی کہ جو صارف کی معیشت تھی. یعنی کہ یہاں پر جو تھی نا جی انڈسٹریلائزیشن, وہاں انہوں نے ہمیں زراعت پر جامد کر دیا, اور زراعت پر جامد کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم برطانوی پروڈکٹس جو تھی, ان کی مصنوعات جو تھی اس کی منڈی تھے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی کہ اس کو پھر بہت سارے لوگوں نے اس طرح بھی اس کا نام دیا ہے کہ جو کیپٹل ہے نا, میٹروپولیٹن کیپٹل, وہ دیے جہاں پر انڈسٹریاں تھی اور جہاں پر صارف تھے ان کے, اس کو انہوں نے ان کی پیریفریز کہا ہے, جہاں پر ان کے بائرز تھے. ہاں بائرز تھے, مارکیٹ تھی, یہ پیریفریز تھی. صحیح, یعنی کالونی بھی ایٹ دا سیم ٹائم اور مارکیٹ بھی ایٹ دا سیم ٹائم. اچھا جو تھی یعنی کہ ان کی معیشت جو تھی وہ آج تک ایسے ہی چل رہی ہے کہ آج اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور صابن سے اگر آپ منہ دھونا چاہتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی غیر ملکی کمپنی کا ہے. مثلا اب لائف بوائے صابن کوئی اتنا خاص نہیں ہے بڑی چیز, لیکن وہ آپ کو یونیلیور کا ہے وہ, یعنی کہ وہ برطانوی کمپنی کا ہے, جب سے تب سے چلا آ رہا ہے, تب سے ہم اس کے مقابلے میں کوئی پروڈکٹ اپنی بنا نہیں سکے. اچھا ہمارے جیسے گھروں میں تالوں کی ضرورت ہوتی, تالا جو ہے وہ آپ کو چین سے ملے گا, حالانکہ کوئی ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں لگتی اس تالے پہ, لیکن ہم نہیں بنا سکتے. ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس کے اور بھی خیر وجوہات ہیں, وہ بھی میں ابھی ذکر کرتا ہوں. یعنی کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اپنی زندگی میں استعمال ہونے والی, روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی, ان کو بھی ہم اپنے ملک میں نہیں بنا سکتے. اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے اور اس طرح سے بتایا جاتا ہے ہمیں جیسے کہ یہ آسمان سے اترا ہوا ایک حکم ہے کہ ہم زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی اور ہم زرعی ملک ہے. بھی آپ انڈسٹریلائز کیوں نہیں ہوتے, آپ کو جبکہ آپ کو زندگی کی ہر ضرورت ہے انڈسٹری ہے. آپ نے موبائل لینا تو وہ ایک انڈسٹری ہے, آپ کی ہر بندے کی ضرورت ہے موبائل. اسی طرح سے جو ہے نا وہ مثلا ایک بلب ہے تو وہ بھی پہلے ہمارے زمانے تو فلپس کا آتا تھا, بہت ساری اور کمپنیاں آنے لگیں. یعنی کہ آپ جو ہے نا جی وہ یہ صلاحیت نہیں ابھرنے دی انہوں نے. تو یہ یعنی اس کے بیج انہوں نے اس کالونیل دور میں اس طرح رکھے کہ ایک تو ایجوکیشن کو مقامی زبانوں سے سیدھا انگلش میں کر دیا, تو ایک دم لٹریسی ریٹ نیچے آ گیا. پھر یہ کہ ایگریکلچر اکانومی کو جامد کر دیا, اور انڈسٹری کو بلڈ ہونے کے لیے جو یہاں ضرورت تھی اس کو روک دیا تاکہ یہ صرف انگریزوں کی مارکیٹ رہے, اور یہ یہاں سے خام مال وہاں جائے, اس کے لیے ٹرینیں وغیرہ بنائیں. یہ سارا انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا, اور آپ کی تھیوری یہ ہے کہ یہ سیٹ اپ ابھی تک کسی نہ کسی شکل میں چل رہا ہے. یہ اکنامکلی جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو اس کی کنٹینیوٹی ہے کالونیل دور کی, وہ اس طرح ہے. اچھا آپ نے کہا کہ ابھی بھی ہمیں یہ اگر اکانومی کا وہ تسلسل جاری ہے, آج تو ہمیں کوئی چیز نہیں روک رہی بظاہر اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کرنے سے, تو پھر آپ کی یہ تھیوری کیسے جسٹیفائی ہو گئی کہ ابھی کیسے, اب تو 70-75 سال ہو گئے, اب تو وہ یہاں نہیں ہے, تو اب ان اچھا یہ بڑی ہی اہم بات ہے. یہ سب سے زیادہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کالونیل تو دور ختم ہو گیا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو تھا نا جی ایک نیا دور آیا ہے. اس کو یہ جو 2 جنگیں ہوئی نا, فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار, یہ دونوں جنگیں جو کیپٹلسٹ ملک تھے, سرمایہ دار ملک تھے, یہ منڈیوں کی چھینا جھپٹی کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے. ٹھیک ہے جی. مثلا جرمنی نے اور جاپان نے بعد میں ترقی کی,
اور پوری دنیا کو جب انہوں نے نظر ڈالی تو پوری دنیا کے اوپر قبضہ تھا، فرانس کا، اسپین کا، ان سب ملکوں کا. اب جرمنی جو ہے اس کے لیے اپنی مصنوعات کو بیچنے کے لیے آگے کوئی منڈی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم برطانیہ پر قبضہ کر لیں گے تو اس کی منڈیاں بھی، اس کی کالونیاں بھی ہمارے قبضے میں آ جائیں گی اور اب وہاں پر اپنی پروڈکٹس بیچیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب جو تھی نا جی سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار جو کہ منڈیوں کی چھینا جپٹی کی وجہ سے ہوئی، اس کے بعد جو تھا نہیں اس میں ایک فیکٹر انوالو ہو گیا کہ ایک انہوں نے سب ملکوں نے آپس میں بیٹھ کے تو یہ کانفرنس کی امریکہ میں. بریٹن ووڈ ایک شہر ہے، اس کو کہتے ہیں بریٹن ووڈ کانفرنس. اس میں امریکہ نے ان سے شرط یہ رکھی کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہوں سیکنڈ ورلڈ وار میں اگر آپ اپنی کالونیوں کو آزاد کریں اور جہاں جہاں صرف برطانیہ کی پروڈکٹس بکتی ہیں وہاں پر تقسیم کر لی جائیں کہ بھی فرانس جو ہے نا وہ دے گا کیمیکلز یا جرمنی فلانی چیزیں دے گا، جاپان جو ہے نا وہ ٹیلی کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کی کرے گا. ان کو اس طرح سے تقسیم کریں کہ تاکہ آئندہ جو ملک ہے نا آپس میں وہ منڈیوں کی وجہ سے نہیں لڑے. منڈیوں کو اس طرح سے تقسیم کر دیں کہ ایک ملک مثلا پاکستان کے حصے میں جب آپ کو ساری چیزیں جو ہے نا زیادہ تر جاپان کی کاریں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا چائنا جو ہے نا وہ اب تھوڑا تھوڑا داخل ہونے لگا ہے، ورنہ جب تک نیو لبرل معیشت نہیں نہ آئی تب تک آپ کو اجازت نہیں تھی. آپ کو جو کیمیکل تھے، سیبا گائی تھی، یہ وہ جو جتنے بھی ریکن اینڈ کول میں یہ ایک ملک کے پاس تھا کہ اگر آپ نے ڈسپرین کی گولی بھی لینی ہے تو وہ آپ نے کہاں سے لینی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی کہ یہ پروڈکٹس کی تقسیم یعنی کہ منڈیوں کی تقسیم تھی اس طرح سے مختلف. یہ آج میں اس کو لنک کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں جی میں اس طرح آج کیسے ہے جی میں یہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد جو تھا نا جی اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں نیو کلونیل سسٹم. نیو کلونیل سسٹم جدید نو آبادیاتی نظام. جدید نو آبادیاتی نظام جو ہے نا وہ یہ تھا کہ اب آپ ڈائریکٹ کسی ملک کے اوپر قبضہ کر کے جو ہے نا وہ نہیں رہ سکتے. اب کسی ملک کے اوپر غیر ملکی حکمران نہیں ہوگا، آپ صرف ان کی معیشت کو کنٹرول کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. انہیں آپ قرضوں کے ساتھ ڈیولپ ہونے کا موقع دیں گے کہ اور قرضوں کے ساتھ شرائط آئیں گی. ٹھیک ہے نا جی. مثلا اگر ایک قرضہ آتا ہے نا یہاں پر تو قرضے کے ساتھ ایک اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام ہوتا ہے. اس کے ساتھ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ قرضہ جو ہے نا اس میں آپ اس کو پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. مثلا اگر آپ تالا جو ہے نا جی وہ آپ خود نہیں یعنی کہ بنا سکتے، حالانکہ ایسی کوئی بات اس میں اتنی بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے یا چھوٹی چھوٹی چیزیں نا وہ آپ نہیں کر سکتے. اس سے آپ سے شرط بنواتے ہیں، شرائط ہوتی ہیں. آئی ایم ایف جب ہمیں قرضہ دیتا ہے کسی کو تو اس طرح کی شرائط جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام اور نیٹ پر موجود ہوتی ہیں. اس میں پروڈکشن کو وہ سپورٹ نہیں کرتے، اس کو نہیں سپورٹ کرتے، صرف ٹیکس وغیرہ کو. جی وہ یہ کر دیتے ہیں کہ اب آپ کو قرضہ دے رہے ہیں، اب آپ ہمارے لیے جو ہے نا وہ میکڈونلڈ جو ہے نا وہ آپ کھولیں. یعنی کہ اب انویسٹمنٹ لے کے آئیں. ٹھیک ہے نا. انویسٹمنٹ جو لے کے آئیں تو وہ میکڈونلڈ کے لے کے آئیں، انڈسٹریل نہیں لے کے آئیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا اس کو نیو کلونیل کہتے ہیں کہ جب برطانیہ جو ہے نا اس کا قبضہ ختم ہو گیا اور کلونیل نظام ختم ہو گیا، لیکن برطانیہ کا جو 200 سال میں سیٹ اپ ہے بنایا ہوا معیشت کا اور یہ جو بیوروکریسی کا آرمی ہے جو اس کا فوج میں جس طرح سے فوج کا سیاست میں عمل دخل ہے اور جس طرح سے جو ہے نا جی ان کا زرعی نظام جو ہے، حتیٰ کہ اب آپ دیکھیں نا پنجاب میں آپ پنجاب اسمبلی میں جو کہ 11 کروڑ لوگوں کی ریپرزنٹیٹیو اسمبلی ہے اس میں آپ پنجابی میں بات نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اٹھا کے پھینکا بھی تھا، لیکن اب تھوڑی سی یہ ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے اب آزادی ہے کہ تھوڑا سا وہ کر لیتے بات. اچھا لیکن لکھا ہوا جو ہے وہ سرکاری طور پہ یہی ہے کہ آپ اردو اور انگریزی میں بات کریں، یعنی کہ یہ ساری کلونیل چیزیں ہیں. اچھا میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ آج کل جو ہے نا آپ کو پاس ایک آئی ڈی کارڈ ہے، آپ کی شناخت ہے، لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے نا وہ بنانا پڑتا ہے ایک آئیڈینٹی جو ہے نا ٹیسٹ کروانے پڑتا ہے کسی 17 اسکیل کے افسر سے جو کہ انگریزوں کے دور میں انگریز ہوا کرتا تھا. وہ آپ کو شناخت کرتا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے تو وہ رپورٹیں وغیرہ لے کے تو آپ آگے زندگی میں اپنا اگلا کام کر سکتے ہیں. آپ کے اصلی ہونے کی مہر چاہیے آپ کو. ہاں جی. شناختی کارڈ کے بعد بھی. ہاں جی. اچھا ہاں ٹھیک ہے، اس کو آپ لنک کریں. مکمل کر لوں بات کہ جو ہے نا جو عدالتیں ہیں، عدالتی نظام یہ برطانیہ کے دور میں آیا تھا. اور عدالتیں آپ دیکھ لیں کہ عدالتیں جو ہے نا وہ کس کو سرو کرتی ہیں، ہمیں تو سرو نہیں کرتی عوام کو.
اچھا یہ بیوروکریسی کا حصہ تھی اس وقت. آہستہ آہستہ جو ہے یہ بیوروکریسی سے الگ ہو کے اب کہتے ہیں یہ آزاد عدلیہ. تو یہ آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ صرف ابھی کنسیپٹ کے طور پر ہی چل رہا ہے. تو یہ بیوروکریسی کا یعنی کہ سول ملٹری اینڈ جوڈیشیل بیوروکریسی سے انگریزوں نے حکومت کی تھی. ٹھیک ہے جی. آج بھی آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی کے پاس لامحدود اختیارات ہیں. وہ جب چاہیں اپنی پالیسیوں سے یعنی کہ کسی سیاستدان یعنی کہ وزیر کے دستخط نہیں ہوتے کسی اپوائنٹمنٹ کے اوپر, یعنی کہ ایک آدمی ہے نا اس کے وزیر کے دستخط نہیں ہوتے, بلکہ آپ کو جو ہے نا وہ سیکرٹری کے دستخط اس کے اوپر چاہیے آپ کو. اچھا اسی طرح سے جو ہے نا وہ بیوروکریسی کا نظام بھی ویسے ہی چل رہا ہے. آپ کوئی بیوروکریٹ اگر کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے اس کو کوئی سزا نہیں ہے کہ وہ اگر جان بوجھ کے یا اگر کچھ اس طرح سے کر لے, کسی انتقامی کارروائی بھی کر لے, تو وہ ایک جب کرسی کے اوپر بیٹھا ہے تو وہ جس کرسی کے اوپر بیٹھا ہے وہ کرسی کلونیل ورثہ ہے. اس لیے آپ جس طرح سے ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے اگر کوئی غلط بھی کر لیتا تھا, اس طرح سے آپ اپنی بیوروکریسی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. آپسی لڑائیوں میں یہ کئی کچھ بیوروکریٹس کو اندر ڈال یعنی دیتے کہ ہیں. یہ جو کلونیلزم سے نیو کلونیلزم کی طرف ہم آئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر ان کا اقتدار ختم ہو گیا انگریزوں کا, لیکن ان کا بنایا ہوا سارا سسٹم وہ اسی طرح امپلانٹ, سیاسی نظام ویسے ہی کا ویسے ہی ہے. اور یہ جو ہے اپنی آرمی ہے, آپ کی بیوروکریسی ہے, جوڈیشری ہے, یہ سارے کے سارے, تعلیم ہے آپ کی, تعلیم میں بھی آپ کو جو ہے نا جی وہ اس طرح سے یعنی کہ وہ چیزیں آپ پڑھا سکتے ہیں جو چیزیں اس وقت آپ جس طرح سے نہیں پڑھا سکتے تھے نا, وہ چیزیں اب بھی نہیں ہیں. اچھا اب جو ہے نا ہمارا جو نظام ہے وہ اصل میں جڑا ہوا ہوتا ہے, تحقیق جڑی ہوئی ہوتی ہے پیداوار سے. مثلا اگر کوئی بندہ ایک مشین یا کیمرہ ہی بنا رہا ہے مثلا, تو اس کے ساتھ ایک پوری کی پوری تحقیق ہے, ایک پوری سائنس ہے ساری ہے. جب آپ صارف ہوں گے وہاں سے آپ کو بنا بنائی چیزیں آ جائیں گی, صرف یوز تو کر رہے ہیں, ہاں صرف آپ صارف ہیں, یعنی کہ آپ کنزیومر ہیں. آپ کو کنزیومر سوسائٹی جو ہے نا وہ بناتی ہے, جو وہ ہے کلونیل سارے کا سارا اسٹرکچر. اچھا یہ جو ہے نا جی آپ کو ایک بات بڑی اہم ہے کہ آپ مثلا اگر پاکستان میں اس وقت جو سارا نظام چل رہا ہے وہ کنٹینویشن ہے کلونیل سارے نظام کی, اور جتنے مسائل ہیں ہمارے ہیں اس وقت ان کی وجہ بھی یہ سارا کلونیل نظام ہے. کیونکہ اس وقت کے نظام آپ جو ہے نا آپ کی یہاں نہ تو کوئی کبھی کسی نے پارلیمنٹ نے کوئی ایسا کبھی قانون پاس کیا ہے, آپ کے جو ریسرچ ہوتی ہے وہ بھی انہیں ایک محدود دائرے میں ہوتی ہے. یعنی کہ آپ جو ہے نا وہ اب زراعت کرتے پھریں. ابھی کل تک آپ نے زراعت یا اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو اب بھی آپ کے جو لیڈران ہیں وہ زراعت, پاکستان کی زراعت کے اوپر ہی زور دیتے ہیں. انڈسٹری کا نام کبھی کسی نے نہیں. ابھی جو نیا انیشیٹو لیا جا رہا ہے وہ بھی زراعت ہی ہے کہ زراعت سعودی عرب کو اور عرب ملکوں کو زراعت. اچھا یہ کلونیل نظام کو نہ جاننا اس طرح ہی ہے کہ آپ دن کی روشنی میں اپنا زندگی کاروبار زندگی چلا رہے ہوں, آپ سرگرمیاں آپ کی دن کی روشنی میں کر رہے ہوں, لیکن آپ سورج کو نہ جانتے ہو جس کی وجہ سے دن ہے اور جس کی وجہ سے ساری سرگرمیاں ہیں. یعنی کہ کلونیل نظام کو اور نوآبادیاتی اور جدید نوآبادیاتی نظام کو نہ جاننا ایسا ہی ہے جیسے آپ سورج کو نہ جانتے اور دن کی روشنی میں کام کرتے. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو ابھی بھی ہماری اکانومی ہے اور ترقی نہیں کر پا رہی, اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز تو چلا گیا لیکن اس کا پورا سسٹم جو تھا عدالت سے لے کے قانون سے لے کے بیوروکریسی سے لے کے وہ سارا اسی طرح ہے. اچھا لیکن اس میں پھر میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو ایک طرح سے انڈیا بھی تو اسی کا پارٹ تھا, سری لنکا بھی اسی کا پارٹ تھا, اور اگر ٹھیک ہے کالونی تو نہیں لیکن بہت عرصہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اپنی تباہی کے بعد بھی جاپان امریکہ کے انڈر رہا. اچھا لیکن ان سب ملکوں کے اوپر بھی اسی طرح کی پابندیاں تھیں, بہت لمبے عرصے تک رہیں, لیکن یہ ملک سے نکل گئے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اگر کلونیل کنٹینیوٹی سے جس کو آپ نے نیو کلونیلزم کہا, نوآبادیاتی نظام کہا, اس سے نکلنا چاہیں تو کیا چینجز کرنا پڑیں گی؟ دیکھیے جی پہلے سب سے تو جو گارنٹر ہے نا اس نظام کا محافظ جو ہے نا وہ ہے آپ کی آرمی. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی برٹش آرمی تھی یا کالونیوں کی آرمی تھی, اس آرمی کا جو ہے نا جب اس کو تقسیم کیے ہیں نا انہوں نے ممالک, اس کا سب سے بڑا جو ہے نا جی وہ ہے آرمی. اچھا اب جو ہے نا وہ پاکستان کی آرمی تو ایک چلا رہی ہے, کاروبار بھی مختلف چلا رہی ہے, بہت بڑے تو ان کے بڑے بڑے کاروباروں کی وجہ سے وہ آپ کے اقتدار میں بھی حصہ چاہتی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ بیوروکریسی جب ہوگی
جب آپ انڈسٹری کے لیے، میں نے آپ کو جیسے مثال دی ہے کہ آپ ماچس کا کارخانہ لگانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کو ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں چکر لگانے پڑیں گے جی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر وہ کہیں گے جی یہ سول ڈیفینس کے اندر سے جاؤ، پھر یہ کہیں گے جی کہ فلانا محکمہ اس میں سے جاؤ، ٹھیک ہے نا جی. اس محکموں میں آپ کو 2-4 سال اگر خوار کریں گے تو تب تک آپ کا آئیڈیا ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی. اچھا، ایک تو اس کا جو تھا نا جی، یہ کنٹینیوشن کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے نا وہ فیوڈلز جو ہے، بینکس بھی اسی طرح آپ ایک آدمی کو کاروبار کے لیے پاکستان کا اقتدار جو ہے نا جی وہ فیوڈلز کو اور آرمی کو منتقل ہوا تھا، بیوروکریسی کو، فیوڈلز کو، آرمی کو. قائد اعظم تھے جو گورنر جنرل بنے تھے، وہ بیوروکریٹک ہیڈ تھے، اور اس کے نیچے جو ہے نا سارا سٹرکچر جو فیوڈلز کا تھا، کیونکہ نہرو نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر 1937 کے بعد ہی فوراً، بلکہ لاہور میں ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی کانگریس کی، انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم جاگیرداری کو ختم کر دیں گے، کیونکہ جاگیرداری برطانیہ نے متعارف کروائی ہے، اور ہم انڈسٹریلائزیشن کے اوپر جو ہے نا وہ چلیں گے. انہوں نے جاگیرداری ختم کر دی، اور وہ سارے جاگیردار جو پاکستان میں ہیں انہوں نے حکومت میں شامل ہیں. اور جاگیرداری جو ہے نا جی وہ کبھی بھی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہونے دیتی، نہ تعلیم میں چینج ہونے، یعنی کہ وہ سماجی تبدیلی کے عمل کو سلو کرتی ہے. اچھا سر، لیکن سر آپ ہندوستان میں جو ہے نا جی وہ انہوں نے فوراً جاگیرداری ختم کر دی. ٹھیک ہے. اچھا، بنگلہ دیش جو تھا، مجیب الرحمان کا بھی یہی اس کے منشور میں شامل تھا کہ ہم اگر برسر اقتدار آ گئے تو جاگیرداری ختم کرتے ہیں. لیکن وہ جاگیرداری ختم کرنے کے بجائے انہوں نے اس کو ہی کاٹ دیا، ساتھ اپنے سے علیحدہ کر دیا. بیوروکریسی اور یہ جتنے بھی برطانیہ کے محکمے بنے ہوئے ہیں نا جی، جو ہمیں ابھی کنٹینیوشن ہماری سیاسی نظام کنٹینیو، یعنی کہ آزادی نام ہی صرف ان کلونیل نظام کے خاتمے کا تھا. یعنی کہ آزادی کا مطلب یہ تھا کہ آپ پورے کلونیل ورثے کا، پورا غلامی کا جو نظام تھا نا، اس سے آپ آزاد ہو گئے. یہ آزادی نہیں تھی کہ ایک بندہ انگریز جو ہے نا وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے نا وہ چلا جائے گا اور گورنر جنرل قائد اعظم آ جائیں گے. یہ بالکل آزادی نہیں تھی. عام آدمی کے لیے کوئی فرق نہیں پڑا. وہ پہلے ایک طاقت کے ایک فیس کے نیچے تھا، اب طاقت کے دوسرے فیس کے نیچے ہے. وہ پہلے بھی اپنی مرضی سے پوری ترقی کے لیے نہیں جا سکتا تھا، اور مڈل کلاس اس طرح سے ترقی نہیں کر سکتی تھی جیسے آج نہیں کر سکتی. اچھا، پھر اس میں میرا ایک سوال ہے کہ میں نے وہ ان انڈسٹریز کے ڈھانچے دیکھے ہیں بچپن میں، اکھاڑا میں دیکھے ہیں اور بھی کئی جگہ، برلا کے نام سے اس طرح کے جو بڑی بڑی انڈسٹریز تھیں، بڑی بڑی بند ہوئی پھر پارٹیشن کے بعد. ادھر ہمارے ہاں انڈیا میں وہ کام کرتی رہی. وہ جو انڈسٹریز تھیں ظاہر کالونیل دور میں کام کر رہی تھی، تو وہ کیا تھا؟ وہ اس کے بعد جو تھا نا جی انڈسٹریل فیز کے بعد جو جس کا جن چیزوں کا خام مال یہاں پر ملتا تھا نا جی، تو وہ برطانیہ کی کمپنیوں نے خود یہاں پر انڈسٹری لگائی تھی، اور یہاں پر ان کو نا اس کو ہم کہتے ہیں فنانس کیپٹل. یعنی کہ جب ان کے پاس اتنا سرمایہ، یہ اس میری کتاب کے اندر اس کا بہت سارا ذکر ہے کہ یہاں پر پھر کون کون سی انڈسٹری لگی اور کس کس کی. مثلاً ریلوے جو تھا، اب ریلوے کے لیے لوہا جو ہے نا وہاں سے تو نہیں لایا جا سکتا تھا برطانیہ سے. انہوں نے فنانس کیا اس کو، فنانس کیپٹل دور میں نا جی. یعنی کہ اب انڈسٹریلائزیشن کے بعد بہت سارا سرمایہ بینکوں میں اکٹھا ہو گیا تھا. اب جب سرمایہ بینکوں میں حرکت میں نہ آئے، کسی انڈسٹری میں نہ لگے، تو وہ مزید سرمایہ نہیں کما سکتا. انہوں نے پھر جو ہے نا وہ مثلا ریلوے لائن یہاں پر بچھائی اگر، تو یہاں پر انڈسٹریلائز کو کرنا ہے. یہاں پر جو ہے نا وہ انہوں نے ایک مطلب فیکٹریاں لگائیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر ایک رڑکی ایک شہر تھا انڈیا کا، اس میں انجینئرنگ کالج بنایا، تاکہ اس کے لیے جو اسکلڈ لیبر اور جو انجینئرز ہیں وہ وہاں سے لانے کی بجائے ہندوستان سے پیدا کیے جائیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پر پھر ریلوے لائن کا جتنا بھی یہ سٹرکچر ہے سارا ریلوے کا، وہ سارا یہیں پر بنا. اچھا، اس کو آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے جو فور فادرز تھے، یا جو لوگ آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، سو کالڈ جو جنگ تھی آزادی کی، یہ لوگ وینری نہیں تھے، سمجھدار نہیں تھے، یا ان سب چیزوں کو سمجھ نہیں پائے کہ ہم نے یہ جو کلونیل دور ہے اس کی کنٹینیوٹی نہیں رہنے دینی، ہم نے واقعی ایک آزاد قوم بنانی ہے، وہ اس منزل کو کیوں حاصل نہیں کر سکے؟ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہمارے تھے نا جی، انہوں نے کبھی، آپ نے تقریر مثلا اگر آپ نہرو کی تقریریں پڑھیں تو اس میں ذکر ہے کہ ہم کیا کریں گے، کس طرح کی اکانومی جو ہے نا وہ. اور آپ نے دیکھا کہ ایک اٹل بہاری واجپئی کے آنے تک وہ اپنی انڈسٹری کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہے تھے سارے کے ساتھ. ہندوستان کے اوپر کبھی قرضہ نہیں آیا اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے نا جو پیسے کا جو فلائٹ آف کیپٹل ہے وہ انہوں نے نہیں ہونے دیا. یعنی کہ باہر سے کوئی چیز ایسی نہیں خریدی کہ ان کا پیسہ باہر جائے. ٹھیک ہے. ان کا ایک ویژن تھا، انہوں نے تعلیم کا سسٹم بھی بنایا ہوا تھا،
اور کانگریس کا ایک پورا کا پورا ایک سٹرکچر تھا. انہوں نے جو ہے نا جی تعلیم کے بارے میں, ان کا انڈسٹری کے بارے میں, ان کا زراعت کے بارے میں, فیوڈلزم کے خاتمے کے بارے میں ایک سارا سٹرکچر تھا. لیکن مسلم لیگ کے پاس نہیں تھا کچھ بھی. یہ جاننا چاہوں کیوں نہیں تھا؟ ہاں جی, مسلم لیگ جو ہے نا جی وہ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ سر کے خطاب یافتہ, ٹھیک ہے نا, یہ سر کے زیادہ تر خطاب یافتہ لوگ تھے. یعنی یہ لوگ اس طرح سے, آپ کوئی ایسی تقریر آپ یعنی کہ مسلم لیگ کے, بلکہ قائد اعظم نے خود کہا ہے, ایک وہ مسرت حسین زبیری صاحب ہیں, ان کے وہ سیکرٹری تھے, تو انہوں نے دی وائس تھرو ہسٹری لکھی ہے کتاب, تو وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان بیٹھے ہوئے تھے, تو قائد اعظم نے کہا جی کہ آنے والی نسلیں یہ سمجھیں گی کہ ان کے لیے پاکستان مسلم لیگ نے بنایا ہے, لیکن مسلم لیگ کیا ہے, میں اور میرا یہ ٹائپ رائٹر. تو انہوں نے کہا کیوں لیاقت علی خان آپ بتائیں, تو انہوں نے ہاں میں سارے ہلا دیا, ابھی آپ اور آپ کا ٹائپ رائٹر جو ہے نا وہ ہے. لیاقت علی خان نے اپنی ہی نفی کر دی. ہاں, لیاقت علی خان نے نا جی, انہوں نے کہا جی بالکل یہ جو نا آپ اور آپ کی اسٹرگل ہے اکیلے کی. اچھا, مسلم لیگ جو ہے نا ایک پارٹی نہیں تھی. مسلم لیگ قائد اعظم کی شخصیت کے گرد جو تھا نا, وہ وفاداروں کا, اور برٹش جو تھے نا جی سارے, مطلب کہ برطانیہ کے وفادار جو تھے فیوڈلز, ان کا ایک گروپ تھا وہ, یعنی کہ ایک شخصیت کے گرد ایک بے ترتیب ہجوم تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان بنا تو لیاقت علی خان کے بعد ان کو پھر بیوروکریسی نے سنبھال لیا ملک کو, مطلب یعنی کہ غلام محمد گورنر جنرل آ گیا, پھر ایوب خان جو ہے وہ آ گیا, اور پھر یعنی کہ سول اور ملٹری بیوروکریسی نے اس ملک کو سنبھال لیا. اچھا, یہ جو تھا اگر مسلم لیگ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی, کسی ایک نظریے پر سے متفق لوگوں کے درمیان تنظیم ہوتی, تو وہ گلی گلی میں, محلے میں, سب میں وہ اپنے, ان کا ایک منشور ہوتا, وہ اس بات کو کر لیتے. نتیجہ یہ ہو کہ قائد اعظم جو تھے, انہوں کی تقریریں اگر آپ 40 جلدوں اگر ان کی تقریروں میں پڑھ لیں, تو ان کی تقریروں میں کسی ایسے سیاسی نظام کا ذکر نہیں, نہ ان کا کلونیل نظام سے آزادی کا کوئی ذکر ہے کہ یہ اس طرح, بلکہ وہ تو بیوروکریسی کو, مطلب بیوروکریٹس کو فرشتے سمجھتے تھے. ان کی کئی تقریریں ایسی ہیں کہ آپ یہ جو ہے نا, یہ آپ ملک کے پاکستان کے یہ لوگ جو ہے نا, یہ کیونکہ پاکستان جو تھا نا وہ بنایا تھا جو حمزہ علوی کے مطابق, کہ پاکستان بنانے میں جو انگریز کے وفادار فیوڈلز اور انگریز کا وفادار تنخواہ دار اس کا ملازم, اور مطلب ہے کہ چند وہ لوگ جو متاثر تھے برطانیہ سے آئے ہوئے تھے جو لوگ پڑھ کے, اور وہ لوگ جو تھے مطلب اسلامی نظام چاہتے تھے. ہمارا عام آدمی کو کوئی غرض نہیں تھی کسی ایسے نظام کی, یا کوئی ہمارا عام آدمی جو ہے نا اس طرح سے نہیں, بلکہ آپ دیکھ لیں 47 تک کسی کو یہ نہیں پتا تھا ابھی کوئی اسلام کے اندر جو ہے نا جی, وہ کسی نے بھی یہ نہیں بتایا ہوتا, کسی مولوی نے نہیں بتایا ہوتا, بلکہ مولوی تو ان کے خلاف تھے اس وقت تک. کچھ مولوی جو انہوں نے استعمال کیا, یعنی کہ اسلام کا جو ڈھانچہ تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام ہم نافذ کریں گے, ہم اسلام مسلمان جو ہے نا وہ ایک الگ طرح زندگی گزاریں گے, لیکن اس کا ان کے پاس کوئی ایسا, یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ سیاسی اور آئینی یا کوئی ڈھانچہ نہیں تھا. انہوں نے وہ جو گیپ تھا نا, جو قائد اعظم نے معیشت کا ذکر نہیں کیا, قائد اعظم نے کسی تعلیمی نظام کا ذکر نہیں کیا, انہوں نے بیوروکریسی کو بدلنے کا ذکر نہیں کیا کہ بیوروکریسی جو ہے نا وہ منتخب نمائندوں کے ماتحت ہوگی. تو پھر وہ ساری تحریک کا بیسیکلی پھر وہ کیوں کر رہے تھے سب؟ وہ سارا کچھ کر رہے تھے جی, کہ میرا یہ خیال یا وہ میری ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک سوویٹ یونین جو ہے نا جی وہ قائم ہو چکا تھا, اور وہ ایک سپر پاور بننے کی طرف رواں دوا تھا. اچھا, اور جو پیچھے نظام تھا لبرل جو اکانومی تھی پوری دنیا میں 2 جنگوں کے بعد, اور 1929 کا جو تھا نا جی ایک گریٹ ڈپریشن, اس کے بعد جو ہے نا ان کی جو اکانومی تھی سرمایہ داری ناکام ہو چکی تھی. جب 1945 کے بعد سرمایہ داری کا نیا دور آیا نا جی, وہ سرمایہ داری تھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فلاحی ریاستوں کا دور تھا. آپ کو قائد اعظم کی تقریروں میں لگتا ہے کہ فلاحی ریاستیں, یعنی کہ اب وہ لبرل اکانومی نہیں چل رہی تھی, بلکہ اس ریاست کی ذمہ داری تھی لوگوں کو تعلیم دینا, لوگوں کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنا. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا 1970 تک یہ چلتا رہا ہے فلاحی ریاستوں کا ایک اکانومی پوری دنیا میں, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ نیو لبرل دور جو ہے نا 75-76 سے شروع ہو گیا. اچھا, یہ جو تھا نا جی پاکستان کا قیام,
اس کی بنیادیں جو رکھی ہوئی تھی نا جی مذہب کی بنیاد پہ، وہ بھی یعنی کہ کوئی اس طرح کی بنیادیں نہیں تھی کہ جس طرح سے ایک پالیٹکس پوری دنیا میں چل رہی ہوتی ہے. اور کیونکہ دنیا میں قومیت کا تصور جو ہے وہ دھرتی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ آپ کا علاقے کی وجہ سے، آپ کا پنجابی آپ ہیں یا آپ جو ہے نا وہ پختون ہیں یا آپ سندھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. یعنی کہ اب ایران بھی اگر دو قومی نظریہ ہے تو ایران کے ساتھ تو ہماری سرحد کھڑی ہے نا جی، افغانستان کے ساتھ بھی کھڑی ہے. اگر پوری دنیا میں مسلمان ایک قوم ہے تو یہ سرحدیں تو نہیں ہونی چاہیے. اچھا لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو ساری اسٹرگل پھر مسلم لیگ کر رہی تھی، جی جی، اگر وہ ان کی تقریروں میں، جس سے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک صفحہ بھی انہوں نے ایسا نہیں لکھا تھا کہ ہم اس ملک کا ڈھانچہ کیا بنائیں گے جب یہ کالونی ختم ہوگی، اس کی اکانومی اور ایجوکیشن اور سیاست کا ڈھانچہ، کہ اس پہ انہوں نے ایک پیج بھی نہیں لکھا تھا. جی بالکل. اچھا، یہ میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے، لیکن میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ پھر وہ اتنی اسٹرگل کس لیے کر رہے تھے؟ مسلم لیگ مظاہرے بھی کر رہی تھی، جلوس بھی نکال رہی تھی، دیکھیے جی دو کانفرنسیں بھی کر رہی تھی. دو باتیں تھیں. 1937 کا جو جب یہ منتخب 1935 کے ہوا ہے نا جی فری انڈیا ایکٹ آیا ہے، اس کے بعد کانگریس کی حکومتیں جب بنی ہیں اور مسلم لیگ کی حکومت بھی بنی ہے، اس کے بعد ایک تو اعلان کر دیا ہے انہوں نے، نہرو نے اعلان کر دیا کہ ہم فیوڈلزم ختم کریں گے. لیکن جو ہے نا وہ سارے جاگیردار جو تھے وہ قائد اعظم کے ساتھ آ کے ملے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بہت، آپ دیکھیں 1937 کے بعد جب 1946 کا الیکشن ہوا ہے تو جتنے یہ جاگیردار تھے جنہوں نے قائد اعظم کو 1937 کے الیکشن میں ووٹ نہیں دیا تھا مسلم لیگ کو، وہ سارے کے سارے 1946 میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. کیونکہ اس وقت مسلم لیگ لکھ پڑھ کے تو نہیں لیکن بظاہر جو ہے نا وہ ان کو پناہ دے دی تھی مسلم لیگ نے کہ آپ جو ہے نا وہ جاگیردار جو ہے نا ان کی جاگیریں بچائیں گے آپ. ٹھیک ہے جی. نتیجہ یہ ہوا اس کا کہ جو سب سے پہلا وزیر مہاجرین تھے نا جی میاں افتخار الدین، یہاں کے لاہور کے رہنے والے تھے، وہ انڈیا میں جو مسلمان یہاں پر آ گئے تھے پاکستان میں اور وہاں پر ان کی جاگیریں تھیں، ہندوستان نے یہ قانون بنایا کہ وہ ہندو مزارے اور سکھ مزارے جو کہ مسلمان جاگیرداروں کی زمینوں پر صدیوں سے کام کر رہے ہیں، وہ ان کی جاگیر کو ان مزاروں میں تقسیم کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اور کوئی انہوں نے ایک رکھ لیا، ایک لمٹ بنا دی کہ یہ سیلیں گے اتنی زمین سے زیادہ کوئی زمین نہیں رکھ سکتا. اور باقی زمین ہندوستان میں آزادی کے بعد انہوں نے کہا جی آپ جو ہے انڈسٹری لگائیں. اچھا، جو پاکستان میں جو تھے، یہی جو پاکستان بنا تو وزیر مہاجرین جو میاں افتخار الدین تھے انہوں نے یہی قانون یہاں بنا دیا میاں افتخار الدین نے کہ جو ہندو جاگیردار ہیں ان کی زمینیں جو جن کے اوپر مسلمان مزارعین صدیوں سے کام کر رہے ہیں، وہ زمین انہیں مسلمان مزارعین کو تقسیم کر دی جائے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے رد عمل میں یہ سب جو تھے فیوڈلز، مثلا میاں افتخار الدین کے ساتھ اس کا نام بھی افتخار تھا، افتخار ممدوٹ، جن کو انہوں نے کہا جی کہ میں وہاں پہ 84 گاؤں چھوڑ کے آیا ہوں اور میں نے اتنی لینی ہے. قائد اعظم نے ان کی بات نہیں مانی. انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم یہ یعنی کہ اب لکھی پڑی بات نہیں ہے، مطلب قائد اعظم نے بات نہیں مانی. یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کی جاگیروں کو نہیں چھینیں گے. ٹھیک ہے نا جی. میاں افتخار الدین جو تھے وزیر مہاجرین، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اس بات کے اوپر کہ جو انہوں نے کہا جی کہ اس طرح تو فیوڈلزم قائم رہے گا پاکستان میں اور پاکستان تو ترقی نہیں کر سکے گا. اچھا، وہ 84 گاؤں والی بات انہوں نے کی تھی، افتخار ممدوٹ نے کی تھی. اچھا، افتخار ممدوٹ جو تھے ان کو وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے. ہاں ٹھیک ہے. ان کو وہ زمینیں نہیں دی گئیں جو انہوں نے کہا کہ مجھے ملنی چاہیے، کیونکہ میں ان کو مل گئی نا جی، وہ مل گئی انہیں. یعنی کہ یہاں پر ہندوؤں کی جو جاگیریں چھوڑی ہوئی تھی نا، ہندو جاگیردار بھی تھے، سکھ بھی جاگیردار جو چلے گئے، ان کی زمینیں جو تھی انہی کے مزارعین کو جو کہ صدیوں سے ان کے نوکر رہے تھے، انہی کو 12.5 ایکڑ گزارا یونٹ فی خاندان گزارا یونٹ کے حساب سے تقسیم کا اعلان کر دیا میاں افتخار الدین نے. ٹھیک ہے. یہ فیوڈلز تھے، انہوں نے ریزسٹ کیا. انہوں نے قائد اعظم کو کہا کہ جی ہماری تو زمینیں، ہماری تو جگہ، ہم نے تو آپ کا ساتھ اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ ہماری جگیریں چھین لیں گے. قائد اعظم نے کہا جی کہ وہ ہم نے اعلان ختم کیا، وہ بات ہم نہیں مانیں گے، فیصلہ واپس فیصلہ لے لیا. میاں افتخار الدین نے استعفیٰ دے دیا اور مسلم لیگ بھی چھوڑ دی اور اپوزیشن میں بیٹھ گئے قائد اعظم کے زمانے ہی میں. اچھا، پھر وہ جو تھی ایک تحریک بنی، اس کی جو مزارعین جو تھے
یعنی کہ ہندوؤں کی چھوڑی زمینوں پر جو وہ کسان کمیٹیاں بنی، پھر شیخ رشید ایک تھے پہلے، شیخ رشید جو بابائے سوشلزم بھی کہلاتے تھے، انہوں نے پورے پنجاب میں کسان کمیٹیاں بنائیں اور انہوں نے اسی مطالبے کو کہ فی خاندان 12 ایکڑ گزارا یونٹ ہمیں دیا جائے، اسی مطالبے کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ پھر میرے ساتھ ایک جو اس وقت نے میاں احمد علی لاہوری تھے، لاہور میں جو تھے نا جی، وہ کسان کمیٹیوں کے صدر تھے، اور اس طرح سے بہت سارے لوگ جو وہ کسان کمیٹیاں چلا رہے تھے، تو انہوں نے ان کو بڑے برے طریقے سے کچل دیا ہے پاکستان کی حکومت نے اس وقت۔ ان کسان کمیٹیوں میں، ان کسان کمیٹیوں کو بھی ان کا بڑی میٹنگیں ہوتی رہی، اور وہ 70 تک جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا تب تک قائم تھی۔ اچھا، ہندو جاگیردار جو زمینیں چھوڑ کر گئے تھے جاگیریں، وہ کس کو ملی؟ وہ وہاں سے آئے ہوئے جاگیرداروں کو ملی، مسلمان جاگیرداروں کو ملی۔ ان جاگیردار جو وہاں سے آیا تھا اس کو جاگیردار کو یہاں کے ہندو کی چھوڑی جاگیر مل گئی، جاگیرداریں ملی، یعنی مظاہرے کو پھر نہیں ملی۔ نمبر 2، پنجاب کی اور زمینیں جو ہے نا، پنجاب کی زمینیں جو ان کی چھوڑی ہوئی تھیں، وہ نہ صرف یہ کہ وہاں کے آئے ہوئے مسلمان جاگیرداروں میں تقسیم ہوئی، بلکہ یہاں کے مقامی جاگیرداروں کو بھی اور زمینیں دے دی۔ اور تیسرا فیکٹ جو تھا نا جی، وہ جب لیاقت علی خان نے، یعنی کہ پہلے ایک بات تھی ایگریڈ ایریا اور نان ایگریڈ ایریا، کہ پنجاب کی پارٹیشن ہوئی ہے تو پنجاب سے جو بندے اٹھ کے آئیں گے ان کو یہاں پر زمین ملے گی، وہ اپنے کاغذ وہاں سے لے کے آئیں گے تو ان کو اس کے بدلے میں زمین ملے گی۔ جو پنجاب سے نان ایگریڈ ایریا سے آئے گا جو بندہ، یعنی کہ پرلی کسی طرف سے آئے گا، کسی اور صوبے سے آئے گا، تو اس کو یہاں پر کوئی زمین نہیں ملے گی۔ یہ تھا ایک سیٹلمنٹ۔ لیکن لیاقت علی خان جو تھے ان کی کانسٹیچوئنسی تو پیچھے رہ گئی تھی، اور وزیر اعظم کی کانسٹیچوئنسی کوئی نہیں تھی جہاں سے وہ الیکشن لڑتے۔ انہوں نے پھر یہ لکھنؤ سے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے کہا جی کہ آپ 4 روپے کے بیان الفی پہ یہ بتائیں کہ آپ کی کتنی جاگیر تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو انہوں نے 4 روپے کے بیان الفی کے اوپر ان کو اتنی جاگیریں الاٹ کر دی۔ ان کو جو یو پی سے آئے ہوئے لوگ تھے، لکھنؤ سے آئے ہوئے لوگوں کو، ایک یہ جو آپ کو مہاجرین نظر آتے ہیں نا، جو ابھی تک پاکستان میں 76 سال 80 سال کے بعد بھی خود کو مہاجری کہتے ہیں نا، اردو سپیکنگ جو مہاجرین ہیں، یہ پنجاب سے تو نہیں اٹھ کر آئے، سیٹلڈ ایریا تو تھا نہیں وہ۔ تو لیاقت علی خان نے اپنی کانسٹیچوئنسی بنانے کے لیے ان کو آباد کیا کراچی میں، اور یو پی کے جو لوگ تھے، اور ہمارے جیسے علاقوں میں بھی ان کو زمینیں ملی۔ یعنی کہ انہوں نے 4 روپے کا اسٹامپ دیا بیان الفی کے، ہماری وہاں پر 20 مربع زمین تھی، تو اس بیان کے اوپر الاٹ ہو گئے۔ یعنی کہ پنجاب کی زمینیں پنجاب کے مزارعین کو یا پنجاب کے بے زمین اس سے لیاقت علی خان نے اپنی کانسٹیٹوئنسی بنانے کی کوشش کی، اور وہ اب تک الاٹ ہے ان کے پاس۔ یعنی کہ ہمارے جیسے علاقوں میں جو ہے نا، وہ کراچی کے جو تھے یہ لوگ جو ان ایریا سے آئے ہوئے تھے، دہلی کے لوگوں کو، اس پرلی طرف کے لوگوں کو 4 مربع، یعنی ہاں جی 4 مربع کا مطلب یہ ہے کہ ایک 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے، اور 100 ایکڑ 200 ایکڑ 150 ایکڑ زمین ان کو الاٹ ہوئی یہاں پر۔ اچھا، یہ جو نا جاگیرداری کو ختم نہ کرنا، ایک تو یہ وجہ بنی پاکستان میں کسی سسٹم کو تبدیل نہ ہونے کی۔ اگلا یہی لوگ سیاست میں آ گئے، وہی لوگ جو تھے نا وہ سیاست میں ہیں، اور جو جاگیردار جو نا وہ سیاست میں۔ اچھا، بلکہ یہ طلبہ تنظیموں پر جو پابندی لگائی ہے، ایک تو اس کا مقصد تھا ضیاء الحق کا کہ یہ پرائیویٹ جو ہے نا، یعنی کہ تعلیم کو پرائیویٹائز کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت عالمی سرمایہ داری کا نیو لبرل ایجنڈا آ چکا تھا کہ ریاست اپنی تمام ذمہ داریوں سے دستبردار ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اندر رکاوٹ کون تھا؟ اس میں رکاوٹ تھا طالب علم، ان کی تنظیمیں، یونینیں، انہوں نے اس کو اوپر بیان کر دیا کہ تاکہ طالب علم جو ہے نا وہ رجسٹ نہ کریں کہ تعلیم کو کاروبار نہ بناؤ۔ لیکن اس کا نتیجہ پھر ایک اور بھی غلط نکلا کہ جو ایک لیڈرشپ ایک چھوٹے طبقے سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ابھر کر آتی تھی، وہ بند ہو گئی، اور پھر وہی جو ہے نا جی جاگیرداروں کی اور جو بزنس ٹائکونز ہیں، پیسے والوں کی، اب دیکھنا اب ساری کی ساری سیاست جو ہے نا اس میں کروڑوں روپے، یعنی کہ الیکشنوں میں کروڑوں روپے اربوں روپے تک انوالو ہیں۔ پہلے جو تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جو لیڈرشپ، اسٹوڈنٹ لیڈرشپ میں سے بہت سارے لوگ آگے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس اگر پیسہ نہیں بھی ہوتا تھا تو اپنی صلاحیتیں لوگوں کے ساتھ ان کی خدمت کر کے، ان کی مطلب کر کے، نظریاتی لوگ بھی ہوتے تھے ان میں، تو وہ جو تھا نا وہ رستہ بند کر کے، یعنی کہ فیوڈلزم کا جو تھا نا جی، انہوں نے دوسرا سہارا فیوڈلزم کو دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو تھی نا جی نیشنلائزیشن کا، جس کو انہوں نے نام دیا ہے، وہ دراصل بیوروکریٹائزیشن تھی،
ٹھیک ہے نا جو جی، یہ وہ انڈسٹری پاکستان میں لگنا شروع ہوئی تھی ایوب کے دور میں، ہاں جی اس کو وہ جو ایک نیا ایک انڈسٹریل ایک ہاں جی انٹرپرینیورشپ پیدا ہونا شروع ہوئی تھی، ہاں اس جی کو بھٹو دور میں ختم کر دیا گیا، ختم کرش کر کر دیا۔ دیا گیا۔ اچھا، نیشنلائز کا مطلب یہ تھا کہ اس کی جو ہوتی ہے نا جی یونین جو بنی ہوتی ہے، ٹریڈ یونین جو ہوتی ہے، ان کے حوالے کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو چلائیں اور اتنا ٹیکس گورنمنٹ کو بھی دیں، ٹھیک ہے نا جی، یعنی کہ اس کے اوپر انہوں نے افسر لگا دیے، نہ کہ جن کا تجربہ کوئی جن نہیں تھا، لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہاں اس کا خام مال کہاں سے آتا ہے، اس کی مارکیٹ بزنس کا ایک کہاں اپنا ہے تجربہ ہوتا ہے وہ اور ان کو تھا کیسے، ہی۔ یعنی کہ وہ ان کا جو تھا نا ان کو سپرد نہیں کیا۔ اچھا، اس سے یہ ہوا کہ جو رائزنگ بورج بازی تھی نا، یعنی کہ پاکستان کا جو اوپر تھا وہ سرمایہ دار تھا، وہ اس کو بڑی چوٹ لگی اور جاگیرداری کو کچھ بھی نہیں کہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سرمایہ داری جو تھی، صنعتی سرمایہ داری آگے بڑھنے کی بجائے جاگیردار پھر مضبوط ہو گیا۔ یعنی کہ جو ہے نا پاکستان کے اندر جو یہ جو فیوڈل سٹرکچر کی کنٹینویشن ہے، یہ فیوڈل سٹرکچر کا موجود ہونا جو ہے نا، وہ اس کی تبدیلی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ جو جتنے بھی فیوڈلز ہیں، وہ ان میں سے بہت سارے زیادہ ایسے ہیں جن کو اپنی پارٹی سے، یعنی کہ پارٹی فیلیشن نہیں ہے ان کی کسی اور جگہ پر فیلیشن ہوتی ہے۔ مثلا جو ہے نا وہ جنوبی پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن میں انہوں نے ٹکٹیں واپس کر دی، ایک پارٹی کی ٹکٹیں لے کے، نون لیگ کی ٹکٹیں لے کے واپس کر دی۔ اچھا، یہ جو ہے نا، یہ خاص طور پہ ایک طبقہ جو ہے، یہ اور خاص مذہبی جماعتیں اور مذہبی جو گروپس ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے پاکستان میں ایک تو تبدیلی نہیں آتی، دوسری جو ہے نا وہ اگر یہ سٹرکچر تبدیل ہو، جاگیرداری اگر پہلے ختم کر دی جاتی، جس طرح سے کہ میاں افتخار الدین کہتے تھے کہ اب انہوں نے قانون بنا دیا تھا، تو جاگیرداری ختم ہو جاتی اور انڈسٹریلائزیشن کے لیے سپیس بنتی، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، ہندوستان اور ہمارا یہ فرق ہے کہ ہم نے جاگیرداری ختم نہیں کی، انہوں نے کر دی، انہوں نے تو فوج میں بھی ریفارمز کی نا۔ ہاں جی، انہوں نے ہر چیز میں ریفارم، بیوروکریسی میں بھی ریفارم کیے انہوں نے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس سے ہم نے نکلنا ہے، اس جکڑ بند سے، جو کہ کالونیل سسٹم کی کنٹینیوٹی ہے، اس سے نکالنا ہے پاکستان کو، تو کون سے سٹیپس ایسے ہیں جو ویزیبل ایک عام آدمی کو سمجھ آئیں گے، یار یہ یہاں مجھے رکاوٹ ہے، اگر یہ ختم ہو تو ہم ایک ایسی اکانومی، اس نظام کی طرف جا سکتے ہیں جس میں ترقی کا چانس ہو، کیونکہ آپ کی تھیوری کے بقول اس نظام میں تو ترقی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں۔ تو وہ کیا چینجز ہوں گی؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی تو جو چینج ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ جن کو لوگ منتخب کرتے ہیں نا جی، ایک پروسیس ہے، اس کے تحت یہ ہوگا کہ حکومت ان کو یعنی کہ اقتدار جو ہے نا جی، حکومت ہونا اور اقتدار دو فرق ہے، یعنی کہ حکومت اقتدار ان کو دیا جائے جن کو لوگ منتخب کریں، وہ پھر ایک پروسیس میں آ کے جب دیکھیں گے جی کہ بے روزگاری، اب ووٹ لینے جائیں گے دوبارہ اپنے حلقے میں، تو وہ کہیں گے جی لوگ بے روزگاری تو اتنی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو بے روزگاری کے خاتمے کے لیے آئندہ جب جائیں گے وہ، تو انہیں کچھ نہ کچھ کر کے جانا پڑے گا، اور بے روزگاری جو ہے نا وہ انڈسٹریلائزیشن کے اور اس طرح سے جو ہے نا وہ لوگوں کو موقع فراہم کرنے کے علاوہ بے روزگاری کے خاتمے کا کوئی ہمارے پاس سبب نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے اقتدار جو ہے نا جی، وہ جی ایچ کی اسے منتقل کرنا ہے عوام کو، کیونکہ پاکستان 1954 سے جب سے ہم نے سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدے کے تحت ہم گئے ہیں نا جی، تب سے اقتدار جو ہے وہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ طور پر آرمی کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا جی، فوج کے پاس ہے، اور جب تک یہ اقتدار سویلینز کو منتقل نہیں ہوتا، یعنی کہ سیاسی پارٹیاں جو ہے نا وہ امپاور نہیں ہوتی، یہ جیسی بھی ہیں سیاسی پارٹیاں، یہ بلیسنگ ہے، یعنی کہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی ارتقائی عمل جو تھا نا وہ پاکستان میں جاری تھا۔ دیکھیں جی 25 سال تو انہوں نے بننے ہی نہیں دیا آئین، سول اور ملٹری بیوروکریسی نے پاکستان میں آئین نہیں بننے دیا۔ سب سے پہلے ایک پولیٹیکل پارٹی آئی، اس کے اوپر 100 اعتراض ہو سکتا ہے مجھے، لیکن انہوں نے آئین بنا دیا اور انہوں نے سب کی حدود یعنی کہ اختیارات کا تعین کر دیا، اس میں کہ اس کے یہ اختیارات ہیں، اس کے یہ اختیارات، اور جو برسر اقتدار جو ہیڈ آف ہوگا وہ اس نے اتنی پیریڈ کے لیے وہ آئے گا، ٹھیک ہے نا، وہ ساری زندگی کے لیے، یعنی کہ یہی آئین کا ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ اچھا، جب جو ہے نا جی اپنا یہ وہاں سے لے کر 18ویں ترمیم تک یہ ساری سیاسی ارتقاء کا ایک دور ہے۔ اگر آپ پاکستان کے آئین میں ترمیم میں دیکھیں نا جی، بس 1973 کا آئین آیا اور پھر جو ہے نا وہ 8ویں ترمیم آ گئی اس میں،
وہ دراصل ڈاکومنٹ ہے 8ویں ترمیم اقتدار کی چپکلش کی، سول اور ملٹری بیوروکریسی اور سویلینز کے درمیان، یعنی کہ جو صدر ہے وہ آئین توڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ تو ہاں جی اسمبلیاں توڑ سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا جی وہ ایک پیریڈ پھر آیا. اس کے بعد پھر نواز شریف اس پہ پہنچا کہ جب یہ 14ویں ترمیم ہوئی نا، 17ویں ترمیم پھر 14ویں ترمیم آ گئی کہ دوبارہ جو ہے نا وہ 58 بھی ختم کر دی. پھر جو ہے نا اس میں پیپلز پارٹی نے اس کی مدد کی. پھر 17ویں ترمیم کے ذریعے پرویز مشرف نے دوبارہ وہ اختیارات حاصل کر لیے. پھر 18ویں ترمیم آ گئی. یعنی کہ ہماری جو ترامیم ہے نا یہ آئین کی، یہ دراصل ایک ہسٹری ہے سویلین اور بیوروکریٹک، یعنی کہ ملٹری بیوروکریسی اور عدلیہ اور یہ سارے ایک ہی گروپ ہے نا، یعنی اقتدار چھیننے کی ایک ہسٹری ہے، کشمکش کی ہسٹری ہے. اچھا اس میں جو ہے نا جی وہ جب تک سویلین جو ہے نا وہ امپاور نہیں ہوں گے اور ڈمی مثلا لائے جاتے رہیں گے نا جی، یعنی کہ تبھی کو ہوتا ہے نا جب سی او ڈی کر لیا محترمہ بے نظیر بھٹو نے، جب چارٹر اور ڈیموکریسی سائن کر لیا کہ جناب اب اس طرح سے ہوگا، اب اس طرح سے کریں گے، اسی کا نتیجہ تھا نا جی ایگزیکٹلی کہ 18ویں ترمیم آ گئی اس کے بعد. اچھا اب بھی اس وقت حکومت جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، ایک ترمیم صرف کہ ضیاء الحق کی ہوئی ترمیمیں جو ہے نا وہ ساری کی ترمیم جو ہے نا وہ ایک ترمیم سے ختم کر دی گئی ہیں. اس سے بھی جمہوریت آگے بڑھ جائے گی اگر ختم کر دی جائے، یعنی کہ اگر یہ ایک ترمیم کر لیں مل کر تو ڈیموکریسی کا اس ملک میں تھوڑا سفر اور آگے کی طرف، ہاں جی آگے کی طرف جائے گا. اور یہی رستہ ہے، اور کوئی نہ تو کوئی ڈکٹیٹرشپ اس کو کسی قسم کی کر سکتی ہے. پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کے ذریعے ہی تبدیلی آئے گی. اچھا سر، آپ کی تھیوری ہے، آپ نے یہ کہا اپنی کتابوں میں کئی جگہ کہ جو مذہب کی تقسیم ہے ہندوستان میں، یہ تقسیم بر صغیر میں ماضی میں نہیں تھی اتنی شدید. اس طرح کی تقسیم ہندو، مسلم، سکھ، یہ لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو 2-3 الگ قومیں سمجھ کر اس طرح سے نفرت کے بندھن میں نہیں بندھے ہوئے تھے جس طرح سے اب محسوس ہوتا ہے. یہ تقسیم آپ کے خیال میں انگریز نے پیدا کی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. یہ اس تھیوری کے پیچھے آپ کے پاس کیا دلائل ہیں؟ جی یہ ہندوستان کے لوگ جو ہے نا جی وہ ان کی اگر آپ کتابیں پڑھیں اس وقت کے جو ہندوازم کے، جین مت کے، بدھ مت کے اور جتنے بھی مذاہب ہندوستان میں پیدا ہوئے نا، ان کی بنیادی تھیوری یہ ہے جس کو ہم لوگ جو ہے نا جو اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں. وہ انہوں نے ایک اور نام رکھا ہوا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں وحدت الوجود کے. ہندوستان میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کی فلسفی، بیسک فلسفی میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے نا جی. پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو جو کتاب یہاں پہ رگ وید جو لکھی گئی ہے وہ کی جو سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں بھی یہ اس وحدت الوجود کا ذکر ہے. وحدت الوجود کا یہ مطلب ہے کہ تمام انسان جو ہے نا جن میں خدا موجود، یعنی کہ خدا کو وہ اس کائنات مٹیریل ورلڈ جو ہے نا اس سے الگ نہیں مانتے. ہندوستان خدا کو انسان کے اندر لے آئے، انسان کے اندر ہی مانتے ہیں وہ کہ خدا جو ہے نا وہ انسان کی حصہ ہے. بلکہ پھر جو ہے نا وہ صوفیاء کرام انہوں نے بھی اس کو اپنایا. اچھا وہ جو ہے نا جی اس میں ایک ہندوستان کی ایک کلچر ہے، ایک صدیوں سے آپس میں ایک دوسرے جتنی بھی باہر سے قومیں آئی ہیں ہندوستان نے اپنی گود میں سمایا ہے انہیں، اور کبھی کوئی مذہبی جھگڑا نہیں ہوا، ایک دوسرے کا انسانیت کے ناطے احترام رہا ہے. یہ جب انگریز کے زمانے میں 1857 کی جنگ آزادی جس کو ہم کہتے ہیں نا جی، اس میں مسلمان اور ہندو یہ سب لوگ اکٹھے مل کر لڑے تھے انگریز کے خلاف. تب سے، اور ہندو کس کے لیے لڑے تھے؟ مسلمان بادشاہت کو بحال کرنے کے لیے لڑے تھے نا، مغل بادشاہت کو بحال کرنے کے لیے لڑے تھے. اچھا تب سے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو جو ہے نا جی وہ ان کو اکٹھے اگر رکھیں گے تو پھر تو یہ کسی وقت بھی کریں، کیونکہ انگریز بھی ڈرے ہوئے تھے 1857 کے بعد. انہوں نے کہا جی یہ پھر کر سکتے ہیں، ان کو آپس میں تقسیم کرنا ہے. انگریز نے اپنے خوف کے تحت ان کو ڈیوائڈ کیا. اچھا آپ دیکھیں نا جو مدرسے ہیں، دیوبند کا مدرسہ انہوں نے بنوایا، دیوبند کا پہلے کیا لیکن بعد میں دیوبند کا کردار بڑا اینٹی کولونیل رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی کہ جو بریلوی ہے مسلک اس کو انہوں نے ڈیولپ کیا، اور مطلب ہندوؤں کے مندروں میں بنارس کے اندر انہوں نے، یعنی کہ ہندوؤں کو عورتوں سے تاریخ جو ہے ہسٹری اس کو مسلمان اور ہندو پیریڈ میں تقسیم کیا.
کہ مسلمانوں نے ہندوؤں پر بڑے ظلم کیے اور ہندوؤں جہاں پر راجا تھے انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح سے کیا. یعنی کہ انہوں نے ایک ہسٹری بھی ترتیب یعنی کہ مرتب کی اور انہوں نے اس کے درمیان اور ان لوگوں کو ان کی مدد کی جو لوگ اس فرقہ واریت کو مزید بڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے نا جی. ان کو پھر انہوں نے مختلف طریقے سے کیا, استعمال بھی کیا. انہوں نے پیروں کو جاگیریں دی, گدی نشینوں کو جاگیریں دی. بلکہ کے عزیز صاحب کی اس کے اوپر بہت ایک جامعہ کتاب ہے کہ گدی نشینز اینڈ جاگیردارز, ان کا سیاسی رول کے اوپر ہے کہ انہوں نے ان کے سیاسی رول کو ایسے کیا. خان عبد الولی خان کی جو کتاب ہے کہ انہوں نے مذہب کو کس طرح سے صوبہ سرحد میں KPK میں کس طرح سے استعمال کیا ہے. کانگریس کی حکومت تھی وہاں پر اور ان کو کس طرح وظائف دیتے رہے, اور اس میں سے نا کہ مسلم لیگ کے لیے رستہ ہموار کرنے کے لیے کتنے کس کو انہوں نے ڈاکومنٹس اس میں لگائے ہوئے ہیں. فیکٹس اور فیکٹس جو کتاب ہے. ہاں صحیح. تو یہ یعنی انگریز اس تقسیم کو اس اپنے لیے استعمال کر رہا تھا تاکہ یہ لوگ یونائٹ ہو کے میرے خلاف کوئی مشترکہ جدوجہد نہ کر سکیں. تو پھر اس نے کانگریس کیوں بنوائی؟ کانگریس میں تو کانگریس تو نہیں تھی, کانگریس بھی اس نے بنوائی تھی. کانگریس وہ بنائی تھی 1817. شروع میں تو مطلب اسی طرح تھی نا کہ سارے. ہاں جی بالکل. کانگریس جو تھی وہ ہیوم نے بنائی تھی, ایک انگریز نے بنائی تھی. اور کانگریس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ 1857 کے بعد فوری طور پر دونوں کے درمیان اعتماد نہیں تھا اور وہ سمجھتے تھے بھی ہمارے اوپر کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. تو اس نے ہیوم نے ایک پلیٹ فارم دیا, سیاسی پلیٹ فارم, ہندوستانیوں کو یہ طریقہ سکھانے کے لیے کہ آپ سیاسی پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ بات کریں. صحیح. یعنی کہ تاکہ وہ بجائے اس کے کہ وہ دہشت گردی جس کو وہ کہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ حملے کریں اور ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ہم انسیکیور اور انسرٹینٹی کو ختم کرنے کے لیے کہ مطلب ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ یہ انشور کیا کہ یہ لوگ ان کو سکھاؤ کہ کانگریس کے حوالے کانگریس کے ساتھ ہی اس پلیٹ فارم سے ہی ہماری بات کریں گے ہمارے ساتھ. لیکن کانگریس جو تھی اس کے اندر جو نوجوان عنصر آ گیا, اس نے مطالبے بڑے شروع کر دیے. انگریزی جو تھی اخبارات بھی نکالے انہوں نے. اور کانگریس کے جو تھے نا جی نوجوانوں کی یہ جو پہلی 2-4 سال میں اگرچہ وہ اس کو معتدل رکھنا چاہتے تھے, یعنی کہ جو بزرگ لیڈر تھے نا وہ معتدل رکھنا چاہتے تھے کہ ہم بس کانگریس کے مزاج کو, لیکن جو نوجوان عنصر تھا وہ اس کو انگریزوں کے اینٹی انگریز استعمال کرنا شروع کر دیا. بس وہ کہتے تھے کہ فوج کا جو ہم سے لیتے ہیں اب اس کا بجٹ گھٹاؤ. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں CSS IAS FCPS وہ مطلب ان کا اپنے ہی ہے نا UPS اور IAS کے امتحانات میں نوجوانوں کو ہندوستان کے نوجوانوں کو شامل کرو. اور جو لیجسلیٹو ہیں ہمارے آپ کے جو اسمبلی ہیں ان میں ہندوستانیوں کو جگہ دو. تو پھر جو 8واں وائس رائے تھا لارڈ ڈفرن, انہوں نے ان کو پیغام بھیجا کانگریس کو کہ آپ اپنے آپ کو سوشل ریفارم تک محدود رکھیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ سوشل ریفارم تک محدود نہیں رکھیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ دوسری طرح سے نپٹیں گے. لیکن کانگریس کے اندر جو نوجوان عنصر تھا اس نے یہی ایسے کیا. تب تک ایک انگریزوں نے وہ بات نہیں مانی, انہوں نے بات نہیں مانی. تب تک جو ہے نا جی وہ ایک تھے ہنٹر دی مسلمان, اس نے کتاب لکھی ایک انگریز جو تھا نا مصنف, انہوں نے پنجاب میں اور بہت یعنی کہ ہندوستان کے اوپر قبضے کے دوران ایسے لوگ بھی تھے نا جنہوں نے ان کی مدد کی تھی. ایسے لوگ بھی ضرور تھے جنہوں نے ان کے خلاف یعنی کہ لوگ جو تھے وہ ان کے خلاف لڑے تھے, لیکن جو اشرافیہ تھی وہ انگریز کو انہوں نے مدد کی تھی. انہوں نے دی مسلمان کتاب لکھی اور انہوں نے بتایا کہ مسلمان جو ہے نا یہ وفادار ہو سکتا ہے ہمارا. اس کتاب کے لکھنے کے بعد جو ہے نا جی ان کا خیال, اس نے یہ سجیشن دی تھی کہ مسلمانوں کو آپ جو ہے نا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں, ان کے فیوڈلز کے سر پہ ہاتھ رکھیں, یہ آپ کی مدد کریں گے. پھر جو ہے وہ ایک کتاب یہاں پہ لاہور میں چھپی تھی ڈاکٹر محمد اشرف صاحب کی. ڈاکٹر محمد اشرف جو تھے وہ ایک مارکسسٹ تھے. تو وہ 1948 میں آ گئے تھے انڈیا سے پاکستان, لیکن پاکستانی حکومت نے ان کو بیماری کی حالت میں جلا وطن کر دیا. لیکن ان کو وہ جرمنی میں چلے گئے, ہسٹورین تھے اور مطلب اور پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ ہندوستان میں مسلم سیاست کا ارتقاء. ٹھیک ہے جی. انہوں نے ایک حوالہ دیا اس میں کہ جو یونائٹڈ پروونس جو تھے ہندوستان کے, ان کے گورنر تھے لارڈ کیلون. انہوں نے خط لکھا ہیوم کو جس نے بنائی تھی, جو خود انگریز تھا,
اس کو خط لکھا کہ آپ جو ہے نا وہ ان کو سمجھائیں کانگریس کو کہ وہ اپنی حدود کے اندر رہے, سیاسی نہیں بنے, سوشل ریفارم تک رہے, ورنہ ہم سر سید کو استعمال کریں گے ان کے خلاف. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اور یہ بات ہے 19ویں صدی کے آخر کی. ہاں جی, یہ ہے بالکل 19 صدی کے آخر کی, اور ابھی تک علی گڑھ یونیورسٹی نہیں بنی تھی. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا جی انہوں نے پھر ہندوستان کے اندر اس میں بھی بنانی شروع کر دی, ہندوؤں میں بھی RSS بنائی, ایک ہندو مہا سبھا بنائی. ٹھیک ہے نا جی. کانگریس کے مقابلے میں کانگریس جو تھی وہ کوئی ہندو پارٹی نہیں تھی, یہ مسلم لیگ کا پروپیگنڈا تھا کہ وہ ہندوؤں کی پارٹی ہے, جبکہ ابوالکلام آزاد اس کے صدر رہے, بہت لمبا عرصہ صدر. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اور وہ جو ہے مطلب یہ قائد اعظم کی بات تھی کہ وہ جی انہوں نے ان کو کہا, ڈاکٹر اشتیاق صاحب نے بہت اس کے اوپر ڈیٹیلڈ جو ہے نا وہ ڈسکشن کی ہے جناح اپنی کتاب میں. اچھا, انہوں نے جو ہے نا جی یہ کہا جی اس کو کہ اگر آپ باز نہیں آئیں گے اور سیاسی مطالبے رکھیں گے تو ہم سر سید کو اور وفادار مسلمانوں کو آپ کے خلاف استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا جی, تقسیم کرنے کے لیے. ہاں جی. پھر دیکھیں 1905 میں جو شملہ وفد گیا ہے وہ علی گڑھ کا ہی شملہ وفد گیا تھا, جنہوں نے ایک لندن جو گیا, نہیں شملہ میں گیا. اچھا, بنگال جو تھا نا جی وہ کیونکہ ان کے قبضے میں سب سے پہلے آیا تھا, تو کلکتہ جو تھا اس کا کیپٹل تھا بنگال کا, تو وہاں 6 ماہ وہاں گزارتا تھا وائس رائے, اور 6 ماہ وہ شملہ میں رہتا تھا گرمیوں کے موسم میں. جمعیت علماء ہند کی جو کتابیں یہاں پر بین رہی ہیں ان کی کتابیں اب پاکستان میں آنا شروع ہو گئی ہیں, اور بہت سارے غیر جانبدار سورسز سے, کہ ایک وفد جو تھا نا اس نے جو آرک بولٹ تھا اس کا پرنسپل, علی گڑھ کالج کا اسلامیہ کالج کا پرنسپل تھا, اس کو انہوں نے کہا جی کہ ایک وفد آپ میرے پاس بھیجیں جس میں سار آغا خان اور یہ اس طرح کے نا جی لوگ جو تھے انگریزوں کے پہلے ہی وفادار تھے, سر کے خطاب یافتہ, ان کو بھیجیں اور وہ یہ مطالبہ جو ہے نا ان سے کریں. یعنی کہ یہ مطالبہ بھی ان کے مطابق انہوں نے خود ہی بتایا تھا کہ یہ مطالبہ کریں کہ مسلمانوں کو ووٹ دیں, ہندوؤں کو ووٹ دیں. جداگانہ انتخاب کا جو ہے نا جی آئیڈیا جو تھا وہ انہوں نے اگرچہ منظور انہوں نے 1909 کی جو تھی کانسٹیٹیوشنل ریفارم میں کیا تھا, لیکن یہ مطالبہ انہوں نے پیش کروا دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل شروع ہو گیا. اچھا, یہ جو تھا پوری دنیا میں کسی جگہ پر موجود نہیں ہے کہ آپ نے ایک گلی بنوانی ہے اس میں ہندو بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, مسلمان بھی رہتے ہیں, تو وہاں کا نمائندہ مذہب کی بیس پر وہاں کا نمائندہ جو مذہب کی بنیاد پر ہو. یہ جداگانہ انتخاب کا یا شملہ وفد کا جو تھا نا بنیادی طور پہ جو آئیڈیا, اور یہ 2 قومی نظریے کے بارے میں بھی یہ بہت سارے لوگوں کی کتابیں ہیں, مطلب مثلا پروفیسر گنگوبسکی کی کتاب ہے ہسٹری آف پاکستان میں جو انہوں نے پہلے اس کا کیا ہوا ہے, اپنا جمعیت علماء ہند والوں کی کتابیں ہیں. یہ جو کتاب ہے ڈاکٹر اشتیاق, یعنی کہ اب تو یہ بات عام ہے نا کہ جو مسٹر بیک تھا نا, مسٹر بیک پرنسپل اسلامیہ کالج جو تھا, یہ 2 قومی نظریہ اس کا پیدا کرتا تھا, یعنی کہ اس کی تخلیق تھی, ذہنی تخلیق تھی. اس کے بعد جو نا اس کا مقصد یہ تھا بنیادی طور پہ کہ مسلمانوں کو کانگریس میں جانے سے دور رکھا جائے. اچھا, اسی لارڈ ڈفرن نے پھر کانگریس کے اوپر پابندی لگا دی, اس کے اوپر پابندی لگا دی سرکاری ملازموں کے کہ وہ کانگریس میں شامل نہیں ہو سکتے. لیکن جو یہ ساری موومنٹ تھی مسلم لیگ کی, یہ ساری تنخواہ دار طبقے نہیں چلائی. برٹش بیوروکریسی کے اندر جو مسلمان موجود تھے نا, یہ انہوں نے ہی چلائی تھی, ان کے اوپر پابندی نہیں تھی. اوکے. اچھا, یہ جو تھا نا جی اسی طرح سے پھر میں اس بات کو دوبارہ سمجھنا چاہوں گا, جو بیوروکریسی میں مسلمان تھے جی انہوں نے موومنٹ چلائی مسلم لیگ کی. ہاں جی. اچھا, لیکن آپ پہلے بتا رہے تھے کہ پابندی لگا دی انہوں نے مسلمانوں پر کہ وہ کانگریس میں شامل نہیں ہوں گے. کسی کے اوپر کوئی سرکاری ملازم کانگریس میں شامل نہیں ہو سکتا. کسی سیاسی جماعت میں یا صرف کانگریس نہیں, صرف کانگریس میں شامل نہیں ہو سکتا. یعنی کہ یہ اس کے بعد لارڈ ڈفرن نے یہ پابندی لگائی تھی. اسی لارڈ ڈفرن نے, جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جس نے کہا تھا کہ باز آ جاؤ کانگریس والوں, ورنہ سر سید کو ہم استعمال کریں گے. وہ تو کیلون نے خط لکھا تھا نا جی. وہ جو گورنر تھا نا یونائٹڈ پروونس کا مسٹر کیلون, اس نے اس کو او ہیوم کو خط لکھا تھا کہ جو آپ نے کانگریس بنائی ہے نا, اب ان کو سمجھائیں کہ یہ اپنی حدود سے باہر نہ نکلے, ورنہ ہم اب اس کے مقابلے میں جو ہے نا وہ سر سید کو استعمال اور مسلمانوں کو استعمال کریں گے. یہ اس نے لکھا تھا. اچھا, وہ یعنی کہ یہاں سے اس کا ابتدا ہوتی ہے. جب پھر آگے آپ نے دیکھا ایک آگی موومنٹ جو تھی وہ
یعنی کہ خلافت موومنٹ جو ہے وہ چلی. اچھا خلافت موومنٹ بظاہر ہے برطانیہ جو تھا اس کا حامی تھا, یعنی کہ چلوا رہے تھے, تو یہ اس کو اینٹی سمجھتے تھے. مہاتما گاندھی نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا. تو ان دنوں میں جو دیوبند کے جو ہے مطلب بانی امام احمد رضا بریلوی, انہوں نے کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے دوام العیش فی ائمۃ من القریش. ان کے فتاوی میں اب بھی شامل ہے وہ کتاب. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, انہوں نے یہ ثابت کیا کتاب میں کہ جو خلیفہ ہے نا, وہ چاہے دنیا میں 2 انسان رہ جائیں, ساری دنیا مر جائے, اور 2 انسان رہ جائیں, ان میں سے جو قریش ہے نا وہ اس کا سردار ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے دیباچے میں انہوں نے لکھا کہ یہ میں نے بات جو ہے نا اس لیے کی ہے کہ جو خلافت عثمانیہ ہے نا یہ قریش نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے نا جی. اس لیے یہ جو تحریک چل رہی ہے عثمانی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جو تحریک چل رہی ہے تحریک خلافت, یہ غلط ہے. اوکے. یعنی کہ مذہب کو اس طرح سے استعمال کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کی ہے. یعنی کہ وہ اس پالیسی پہ برطانیہ کی اس کے اوپر کر رہے تھے وہ سارا کچھ. ٹھیک ہے نا جی. مطلب یہ کہ اس نے جو خلافت تھی اوٹومن امپائر کی, وہ تو ظاہر برطانیہ ختم کر رہا تھا. ہاں جی. تو یہ اس کی حمایت کر رہے تھے, برطانیہ کی حمایت کر رہے تھے. کہ وہ کہتے ہیں یہ خلیفہ ہی نہیں ہے, کیونکہ مسلمان اس وجہ سے تھے کہ ہمارا مسلمانوں کا خلیفہ ہے. وہ کہتے تھے یہ تو قریشی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ قریشی نہیں ہے, آپ کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ بڑی موٹی کتابیں بھی ان کے فتاوی میں موجود ہے. بلکہ اس کا جو ہے نا وہ دیباچے میں انہوں نے لکھا کہ یہ ثابت کرنے کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے. صحیح. تو وہ مختلف طریقے سے اس کو, یعنی کہ مولویوں کو, پیروں کو, ادھر ہندوؤں میں اس کو استعمال کر رہے تھے کہ ان کے درمیان جو ہے نا وہ مذہبی تفریق جو, یعنی کہ جو 5000 سال سے یہ خطہ ایک سیکولر خطہ تھا, انسان کو عظیم سمجھنے والا, اس پہ اس کو انہوں نے تقسیم کر دیا مذہب کے نام کے اوپر. تو یہ ساری کی ساری بھی کالونیل پالیسی تھی. مثلا زبان, پنجابیوں سے زبان چھیننے والی کالونیل پالیسی تھی. باقیوں سے زبان کیوں نہیں چھینی گئی؟ یہ ریزسٹنس جو تھا نا, جہاں پر سب سے زیادہ ریزسٹنس ہوئی ہے ان سے انہوں نے زبان, پنجاب میں سب سے زیادہ ریزسٹنس ہوئی ہے انگریزوں کے خلاف. اچھا ایک اور فیکٹر جو ہے نا اس پر آپ کو میں, یعنی کہ یہ بات میں نے ابھی لکھی نہیں کسی, یا میں نے ابھی نہیں کی. اب پنجاب جو ہے نا جی, اس کے اندر انہوں نے کیوں زبان کو کی, کیونکہ پنجاب جو ہے نا یہ علاقہ, پاکستان کے جو یہ علاقے نا یہ سوویت یونین کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے نا جی. 1917 میں انقلاب آ چکا تھا, اور 1917 کے بعد وہ صوبہ سرحد میں ایک ملیٹنسی پیدا کر رہے تھے یہاں سے, یعنی کہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ سوویت یونین, اس وقت تو زار کے بعد جب سے سوویت یونین حکومت آئی ہے اس کے بعد انگریزوں نے بہت ساری پالیسیاں ایسی ڈیولپ کی ہیں جو کہ وہ رشیا کے خلاف تھیں. ٹھیک ہے نا جی. پنجاب خاص طور پہ یہاں پر اس کی زبان جو ہے نا انہوں نے اردو جو تھی ڈیولپ کی تھی, صوبہ سرحد میں اردو ڈیولپ کی ہے, اور ان علاقوں میں اردو ڈیولپ کی تھی. آپ کو بلکہ یہ جو کتاب ہے نا جی والپرٹ کی, جو جنرل ضیاء الحق نے ایک فنڈ رکھا تھا, پاکستان ایک جناح فلم بنانا چاہتے تھے, یہ گاندھی فلم کے مقابلے میں جناح فلم بنانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا جی اس کے لیے بایوگرافی کا ہونا ضروری ہے. تو پھر جنرل ضیاء الحق نے ایک فنڈ رکھا تھا بایوگرافی لکھوانے کے لیے. قائد اعظم کے قریبی ساتھی جو ہے نا والپرٹ سے, تو انہوں نے کتاب لکھی تھی جناح آف پاکستان. اس میں انہوں نے حسرت موہانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حسرت موہانی جو ایک شاعر, انہوں نے بتایا کہ اگر پنجاب میں اردو لاگو نہ کی گئی اور پنجابیوں کو اردو پہ لان لگایا گیا, اور تو یہاں پر 2 قومی نظریہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طرح سے صوبہ سرحد میں انگریز جو تھے وہ جا کے اردو پڑھاتے تھے. اچھا. یعنی کہ صوبہ سرحد میں انگریز جا کے اردو پڑھاتے تھے. تو یہ جو تھی نا جی لینگویج بھی انہیں کی اس پالیسی کا حصہ تھا. یعنی آپ ان لوگوں میں جن کو وہ مطلب جن لوگوں سے انگریز خوفزدہ تھا, یا جن لوگوں کو مارشل ریس سمجھتا تھا, پنجاب بھی اور سرحد بھی, وہ ان کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کر رہا تھا. جی بالکل. یعنی جب آپ پنجاب بول رہے ہیں تو اس کے ساتھ کے پی کے بھی شامل ہیں. اس علاقے کو شامل کریں گے تو پھر یہ تاجکستان کے قریب پہنچتے ہیں. جی بالکل. اچھا پھر اس وقت جو ہے نا جی پنجاب کی تقسیم 12 مارچ 1947 کو ٹرو مین نے اعلان کیا کہ اب ہم جنگ نہیں لڑیں گے, اب ہم سرد جنگ لڑیں گے. امریکن پریزیڈنٹ نے اس نے کہا کہ ہم سوشلزم کے مقابلے میں
کیونکہ اس وقت دو پاورز 45 کے بعد دو بلاکس ابھرے نا جی, ایک عالمی سامراج سرمایہ داری کا نمائندہ امریکہ ابھرا اور دوسرا سوشلسٹ بلاک میں یہ ابھرا. انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے نا پاکستان یعنی کہ ہم مذہب کو رکھیں گے سوشلزم کے مقابلے میں عقیدہ رکھیں گے اور عقیدہ سے سوشلزم ہار جائے گا. تب جو تھی برطانیہ کی جو پالیسی تھی, برطانیہ تو یہی سمجھتا تھا سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی پاور ہے, سپر پاور رہیں گے, ہر پاور کی طرح یہی سمجھتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شکست کھا گیا, اس کی کمر توڑ دی جرمنوں نے, سیکنڈ ورلڈ وار نے, تو اس کی ساری پاور جو تھی نا وہ امریکہ منتقل ہو گئی. اب جو تھی وہ 1941 میں جو بریٹن ووڈ میں فیصلے ہوئے وہ اپلائی ہو رہے تھے پوری کالونیوں پر. اس میں جو تھی یہ جب یہ پھر آیا, جب قائد اعظم نے انہیں یقین دہانی کروائی کہ جو اگر ہم مسلم اسٹیٹ جو بنا رہے ہیں یہ رشیا کے خلاف ہوگی, اور انہوں نے نام لیا کہ جو نئی دنیا نے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم, اور بھی کئی ڈپلومیٹک طریقے استعمال کیے انہوں نے ان کو یقین دلانے کے لیے. تو جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1948 کی جو ٹائم کیا تھا کہ ہندوستان کو آزاد کرنے کا, ایک سال اس کو لیکن ان کا ہم آزاد کر دیں گے اس کو, لیکن اس کو تقسیم کر کے آزاد کرنے کا جو تھا مرحلہ وہ تب یقینی بنایا گیا جب قائد اعظم نے ان کو یقین دلا دیا, اور اصفہانی صاحب کے ذریعے پیغام بھی بھیجا. یہ اشتیاق احمد صاحب نے وہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر لکھی ہے اپنی کتاب دیجنا فیلیئرز اینڈ سکسیسز میں, کہ جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جو ریاست ہوگی یہ ہماری ہی ایک ساتھی الائیڈ ریاست ہوگی امریکہ کی, یعنی کہ عالمی سرمایہ, تب انہوں نے اس کو یقین دہانی کے بعد اس کو تقسیم کیا. ایک جو بات ہے نا جی میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اوپر ریسرچ کرنی ابھی باقی ہے, وہ یہ ہے کہ جو قتل و غارت ہوئی ہے پنجاب کے درمیان, پنجاب کی تقسیم کے بعد جو قتل و غارت ہوئی ہے یہ قتل و غارت پلانڈ تھی, ٹھیک ہے نا جی, یعنی کہ قتل و غارت بھی پلانڈ تھی, اور یعنی کہ لوگوں کی بے گھری یہ ساری پلانڈ تھی, اور فورسڈ مائگریشن اور یہ سارا کا سارا میسیکر جو ہے پنجابیوں کا, اس کی وجہ سے جو نفرت دونوں خطوں میں یعنی کہ میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو نفرت ہے, اس نفرت کو پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیش کروایا فوج میں کہ آپ کو وہ کھا جائیں گے اور ہم آپ کا کے محافظ ہیں. اچھا, لیکن اس میں ایک سوال ہے کہ قتل و غارت جب آپ کہتے ہیں پلان تھی تو اس کا مطلب ہے کہ برٹشرز نے پلان کی, بالکل. اچھا, لیکن وہ زیادہ تر ہوئی سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان. ہاں جی, لیکن آج بھی ہم جانتے ہیں کہ جو نفرت ہے دونوں ممالک میں بدقسمتی سے یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان زیادہ ہے بجائے سکھوں اور مسلمانوں. یہ سر سید احمد خان نے کیا تھا نا پہلے. نہیں, لیکن اس تھیوری کے تحت جو آپ یہ جو میسیکر ہے نا جی, کیونکہ ہندو تو اس طرح نہیں تھے, اس طرح کے ملیٹنٹ نہیں تھے, یعنی کہ ملیٹنٹ جو تھے وہ ہندو دوسرے علاقوں میں موجود تھے. یہ جو پنجابی ہندو ہیں یہ تو بیچارے بزنس مین لوگ تھے, مطلب بزنس مین لوگ تھے, یہ لڑاکے یعنی سکھ ہی لڑاکے تھے, ٹھیک ہے نا جی. اور سکھوں کا جو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو قتل ہوا ہے وہ ماسٹر تارا سنگھ کی والدہ کو جو ہے وہ راول پنڈی میں قتل کیا گیا, اور وہاں سے پھر یہ ہندوؤں اور اپنا مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان نا ماسٹر تارا سنگھ ان کا لیڈر تھا, اس کی والدہ کی بے حرمتی کرنا اور بے حرمتی کر کے قتل کرنا, اس نے تو سکھوں میں آگ لگا دی. اچھا, اور پہلے سے بھی جو تھی وہ انگریزوں نے یہ ڈیولپ کی ہوئی تھی کہ جو آپ کے گروؤں کو جو ایک ہسٹری بنائی تھی کہ آپ کے گروؤں کو اورنگزیب نے جو ہے وہ ان کے سر پہ آرا چروا دیا, ان کو جلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا. یہ ہسٹری دو گروؤں کو بڑی جی. تو یہ جو ہے نا جس کے بعد پھر یہ مسلمانوں اور سکھوں میں ہی لڑائی ہونی تھی, اور دونوں ہی ملیٹنٹ گروپ تھے, اور دونوں کے درمیان کی لڑائی ہی سے پھر جو ایک نفرت کی دیوار کھڑی ہوئی ہے ہندوستان اور پاکستان میں, اس کی پہلے بنیاد جو تھی وہ سر سید احمد خان کے زمانے میں انہوں نے یہ فارمولا رکھا تھا. دیکھنا اب ہندو بھی ہماری طرح غلام تھے انگریز کے, ہم بھی غلام تھے. اب وہ آپ مطالعہ پاکستان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو کبھی نہیں ایک لفظ نظر آئے گا کہ آپ نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی, ہندوؤں سے آزادی حاصل کی آپ نے. یعنی کہ اپنا قائد اعظم نے برطانوی عدالت یعنی کہ بادشاہ کے دربار میں مسلمانوں کے لیے الگ مملکت حاصل کرنے کی وکالت کی, ٹھیک ہے. ہندوؤں نے لڑائی لڑ کے
ہندوؤں نے یعنی کہ کانگریس نے جو ہے وہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کی ہے. انہوں نے علیحدگی کی یہ پرسیپشن کے تحت کہ اگر ہم آزاد ہو گئے تو ہندو ہمارے پر حکومت کریں گے. اچھا بھائی اکثریت ہے تو وہ حکومت جو اکثریت میں ہو گئے تو آپ تو 33% تھے نا اس وقت, تو آپ ہندوؤں نے جو ہے نا وہ حکومت کرنی تھی, آپ مل کے کرتے. بلکہ گاندھی نے کئی فارمولے دیے تھے کہ وزیر صدر جو ہے وہ ہمیشہ ایک صدر ہوگا تو ایک وزیر اعظم بن گیا کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے جو ہے نا جی جب مطلب ہے کہ قائد اعظم جو تھے انہوں نے تو خیر ان کی کوئی بات بھی نہیں نہ مانی. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں, دو باتیں آپ جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں ریسرچ کی بنیاد پہ, کیونکہ یہ ایک انٹرویو اور یہ کتابیں جو ہے نا وہ بھی پیش کی جا سکتی, لیکن ایک دو باتیں کہہ سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے عالمی سرمایہ داری, یعنی کہ پہلے سرمایہ داری جو تھی وہ الگ الگ تھی سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سرمایہ داری جو ہے وہ ورلڈ کیپٹلزم کے طور پہ ابھری ہے, اور ورلڈ کیپٹلزم کا جو ہیڈ تھا وہ امریکہ تھا. ٹھیک ہے نا جی. اور دو طاقتیں اس وقت بنی تھی, ایک سوشلسٹ پاور بلاک تھا اور ایک دوسرا. یعنی کہ پاکستان کو سوشلسٹ خیالات اور روس کا رستہ روکنے کے لیے عالمی سرمایہ داری کی ایک فوجی چھاونی کے طور پر بنایا گیا تھا. اچھا پھر اس میں کیا وجہ ہے کہ پاکستان بننے کے فوری بعد اب سیٹو سینٹو میں جانے تک بڑا رہ گیا. میں آپ چھوٹے ایک تو یہ ہے نا جی کہ پاکستان کو سوشلزم کا رستہ روکنے کے لیے روس کے ایڈوانس کو روکنے کے لیے عالمی سرمایہ داری کی ایک فوجی چھاونی کے طور پر بنایا گیا تھا. اور قائد اعظم جو ہے نا انہوں نے برطانیہ کے خلاف سٹرگل کرنے کی بجائے, یعنی کہ ان کے آزادی کی جدوجہد کرنے کی بجائے انہوں نے برطانوی بادشاہ کے دربار میں مسلمانوں کی الگ مملکت حاصل کرنے کی وکالت کی تھی. یعنی کہ یہ فرق ہے اس میں, آزادی کی لڑائی لڑنے میں انہوں نے وکالت کرنے میں فرق ہے. تبھی تو ان کو کسی نے ٹریفک کا چلان بھی نہیں کیا قائد اعظم کا. اور وہ جو تھے وہ لاکھوں لوگ, نہرو کی ماں بھی جیل میں تھی, اور اندرا گاندھی بھی اکثر جیل میں رہتا تھا, گاندھی اس کی بیوی بھی جیل میں فوت, اس کی بیوی بھی جیل میں فوت ہوئی. اچھا یہ جو ہے نا جب یہ بن گیا تو 1951 میں پاکستان بن گیا, اور اس کے پیچھے بھی یہ موجود تھا, یعنی کہ یہ سارا. لیکن فوری طور پر ایسی ضرورت نہیں پیش آئی ان کو. یعنی کہ برطانیہ کے لوگ جو تھے, اٹلی تو مانتا ہی نہیں تھا کہ ہندوستان کی جو برٹش انڈین آرمی وہ کہتے ہم نے اتنے مدد کر کے اس کو ہم نے ڈیولپ کیا تو اس کو تقسیم کریں. اس خطے میں اپنے مفادات کی نگرانی کے لیے وہ ہندوستان کی فوج کو ہی رکھنا چاہتا. چرچل کے بعد کا برطانوی وزیر اعظم جس کے دور میں تقسیم ہوئی, وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ فوج کو تقسیم کیا جائے. تو کیا فارمولا تھا اس کا؟ وہ یہ کہتا تھا جی کہ پاکستان یہ ہندوستان اور پاکستان اکٹھا ہی رہے, اور یہ فوج جو ہے نا کیونکہ بنائی ان کی تھی تو اس میں برطانیہ کے لوگ بھی ہوں گے اور ہمارے وفادار ہوں گے. لیکن نہرو سے انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ میں ایک تو کامن ویلتھ میں شامل نہیں ہوں گا, دوسرا آپ کا کوئی اڈا یہاں پر نہیں ہوگا. یعنی کہ آپ کا جو کوئی فوجی اڈا ہے نا برطانیہ کا وہ یہاں پر نہیں ہوگا, نہ امریکن ہوگا. تبھی وہ انہوں نے نان الائنڈ موومنٹ بنا لی تھی نا جی, ایک غیر جانبدار ملکوں کی ایک تحریک بنا لی تھی نا جی. پاکستان جو تھا یہ تیار تھا ہر بات کے لیے. ایک تو یہ اس کا انٹرنل سٹرکچر ایسا تھا کہ اس نے نہ فیوڈلزم ختم کرنا تھا, نہ اس نے فوج کی طاقت کو ختم کرنا تھا, نہ اس نے فوج کو یعنی کہ کم کرنا تھا, نہ سویلین کو برسر اقتدار لانا تھا. یہ اس بات کے اوپر رضامند تھے کہ ٹھیک ہے امریکہ جو ہے نا جی وہ ہم اس کے الائی ہوں گے. اور قائد اعظم کے بہت ساری تقریریں موجود ہیں اس میں, انہوں نے کہا جب اس کے ساتھ آپ کے الائی ہوں گے. اپنی جغرافیکل لوکیشن کو انہوں نے کہا کہ اس میں امریکہ کے لیے ہم سے بہتر پارٹنر کوئی نہیں. ہاں جی. پھر جو ہے نا جی 1951 تک تو چلتا رہا. انہوں نے سمجھا کہ اس میں ابھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. 1951 میں جب ڈاکٹر مصدق نے امریکہ کے قبضے میں جو تیل کے کنویں تھے ایرانی ان کو نیشنلائز کر لیا, تو امریکہ نے پھر بہت سارے ممالک میں یعنی کہ فوج کی مدد طلب کی, اور لیاقت علی خان سے بھی کہا. انہوں نے کہا جی وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ہم اس میں تیل کے کنویں پر آپ ایرانیوں کا قبضہ نہیں چھڑا سکتے کیونکہ وہ ان کی. تو لیاقت علی خان کی اس بات کی مایوسی کے بعد انہوں نے پھر پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ اپنی ڈیولپمنٹ شروع کر دی. بیوروکریسی جو ان کا ٹول تھے یہاں پر, ہاں جی, اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا, انہیں کو استعمال کیا. اچھا سر, یہ آپ اپنی بات جاری رکھیے گا, میں اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے
کہ یہ ایک سینس بن رہی ہے کہ انٹرنیشنل پاورز اس وقت برطانیہ پھر امریکہ وہ یہاں سے فزیکلی تو یہاں پر موجود نہیں رہے 47 کے بعد، لیکن یہ جو سیٹ اپ تھا جاگیردار کا، گدی نشینوں کا، ملٹری کا اور بیوروکریسی کا، وہ اسی طرح رہا اور ان کو ضرورت کے وقت کام آتا رہا. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ لیاقت خان اگر لیاقت علی خان ایک بات پر نہیں مان رہے تو ان کے پاس اپنے ٹولز ہیں اس بات کو بنوانے کے، وہاں پہلے جتنی لیوریج نہ صحیح لیکن کافی لیوریج ہوتی تھی، اب بھی ہے، جس کو استعمال کرتے ہیں. بیسیکلی یہ وہ سسٹم ہے جس کی آپ کی آئیڈیالوجی ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اچھا 1951 میں جب ڈاکٹر مصدق جو تھے وہ منتخب وزیر اعظم تھے ایران میں جی، اور شاہ ایران اس وقت بھی ایک دفعہ پہلے ملک چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. تو جب تیل کے ایرانی کنویں جو تھے امریکہ کے قبضے میں وہ انہوں نے نیشنلائز کر لیے، تو پھر امریکیوں نے پھر دیکھا کہ ہمارا اس خطے میں کوئی مددگار نہیں ہے، تو انہوں نے پھر اس کے بعد یہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیا اپنا سارا پروگرام کہ کس طرح سے ہم سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدوں کے تحت ان کو جو ہے نا اپنے ساتھ الائی بنا سکتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے ایک موومنٹ جو تھی نا جی بغداد پیکٹ کے حوالے سے مسلمان ملکوں کا ایک بلاک بن رہا تھا، اور مسلمان ملکوں کا بلاک بھی اسی کولڈ وار کے نظریے پر بن رہا تھا کہ ہم اسلام کو جو ہے نا وہ پوری دنیا میں سوشلزم کے خلاف استعمال کریں گے. اچھا، کون بنا رہا تھا یہ بغداد پیکٹ نہیں، یہ بھی امریکہ ہی بنوا رہا تھا نا، کہ امریکہ اور برطانیہ اس زمانے میں عرب ورلڈ میں اس کو کون ایک لیڈ کر رہا تھا؟ بلاک بن رہا تھا، ایک جو تھا نا عرب سارے ممالک، تبھی تو ان کو یعنی کہ عرب اس میں سارے ممالک شامل تھے. بغداد پیکٹ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بغداد میں بنا تھا اس وقت. اچھا، جو جب یہ نہیں تھا تو قائد اعظم کے اپنا لیاقت علی خان قتل ہو گیا. اس کے بعد جو تھے جتنی بھی چینجز آئی ہیں، یعنی کہ ایک بیوروکریٹ کا جو ہے وہ گورنر جنرل بننا. گورنر جنرل کا مطلب یہ تھا کہ وہ ساری پاورز اس کے ہاتھ میں تھیں کیونکہ آئین تو بنا نہیں ہوا تھا. اور اس کے بعد جو ہے نا جی وہ فوج کا کرنا، اور جو محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم امریکہ سے بلا کے وزیر اعظم بنانا ایک ٹیکنوکریٹ کو، ٹھیک ہے نا جی. اور اس طرح سے جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ اسمبلی کو انہوں نے ڈیزالو کر دیا، اور سول اور ملٹری بیوروکریسی کا جو الائنس تھا اس کے تحت انہوں نے امریکی معاہدوں میں دستخط کیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ اگر ابھی ریسنٹلی کتاب آئی اقتدار کی مجبوریاں جنرل اسلم بیگ کی، تو اس نے یہ بتایا کہ ہم جو مشقیں کرتے تھے نا جی، جنگی مشقیں جو کرتے تھے، اس میں جو ہمارا فرضی دشمن ہوتا تھا وہ بھی رشیا ہی ہوتا تھا. KGB کے جو ہے نا ان کے خلاف ہم ایک دشمن بنا کے تو اس کے ساتھ کر رہے ہوتے تھے. اس کے بعد جو تھا اس کا فوج میں اثر و رسوخ زیادہ بڑھا، اور پوری کی پوری فوج کی جو ہے نا جی وہ جتنی کنسٹرکشن تھی وہ اینٹی سوویت یونین، اور فوج میں سب سے زیادہ پہلے مذہب کو جو ہے نا انہوں نے، کیونکہ فوج ایک سیکولر فوج تھی، برطانیہ کی فوج جو تھی یہ اپنے میسوں میں شراب بھی پیتے تھے، یہ بہت مذہبی لوگ نہیں تھے. ایگزیکٹلی. تو جنرل ضیاء الحق نے آ کے پھر وہ اس کو مکمل طور پہ نا جی تبلیغی جماعت کے، اور انہوں نے جو کلب جو تھا ان کا ملٹری کلب، اس میں جو ساری کتابیں رکھی جاتی تھیں وہ ساری وہ کتابیں ہوتی تھی جو یعنی کہ سوویت یونین کے خلاف ایک نفرت کی بنیاد کے اوپر ساری ہوتی تھی. صحیح. اور آپ فوج کو جو ہے نا جی انہوں نے پھر استعمال بھی کیا، اب افغان وار بھی جو تھی اس کے اندر بھی انہوں نے اس کا استعمال کیا، اور اس کے لیے ہمارے پورے سوشل سٹرکچر کو تبدیل کیا. یعنی کہ اسکولوں کے بھی مدرسے جو قائم کیے، اور وہ آپ ان کا رول دیکھ لیں کہ یہ ان میں نصاب کیسا پڑھایا جاتا ہے، اور پاکستان کو آگے بڑھانے کی بجائے تو وہ جو ہے نا اس کو پیچھے لے کر گئے. بلکہ اس کے بعد پھر ہمارے اپنے نظام تعلیم میں جو اس کو 1979 کی جو پالیسی ہے بنائی، تو ضیاء الحق نے 78 میں تھی لیکن اس کو اپلائی کیا، تو اس کے تحت جو نا اب آپ کی فزکس بھی اسلامیات ہے، بایولوجی بھی اسلامیات ہے، بیولوجی بھی اسلامیات ہے، کیمسٹری بھی آپ کی، یعنی کہ وہ سارا کچھ انہوں نے کر دیا ہے. یہ ساری کی ساری جو تھی پہلے کلونیل پالیسی کے تحت جو ہم مذہب کا استعمال تھا، اب نیو کلونیل پالیسی کے تحت مذہب کا استعمال تھا. اب امریکہ میں نصاب تیار ہوتا رہا ہے. عام آدمی جو ہے نا اس کے پاس طاقت، اقتدار، آگے بڑھنے کا راستہ اس وقت بھی نہیں تھا اور اس نیو کالونیلزم میں بھی نہیں ہے. آپ نے اس کتاب میں، اپنی کتاب علم اور عقیدہ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جو علم ہے یہ فطرت پر کنٹرول کی طاقت دیتا ہے، اور عقیدہ جو ہے یہ فطرت کا غلام بناتا ہے. جی صحیح. اس کو ذرا ایکسپلین کریں، کیا مطلب آپ کا اس سے؟ دیکھیں جی، علم کی بنیاد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جب اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں
اس کے اوپر جب کام کرتے ہیں اس کے دوران جو فطرت آپ کو منکشف کرتی ہے کہ میں کیا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. آپ یہ جاننا چاہتے ہیں جی کہ لکڑی پانی پر کیوں تیرتی ہے اور لوہا پانی میں کیوں ڈوب جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے اس کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جو اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ کم ہے پانی سے، لکڑی کی، اور لوہے کی ڈینسٹی زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس نے آپ کو اندر کیا ایک طاقت دی ہے، اس نے آپ کی اس دریافت نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ لوہے کو بھی پانی پر تیرا سکتے ہیں بشرطے کہ آپ اس کی کثافت کم کر لیں، ٹھیک ہے نا جی. اس سے آپ نے فطرت پر کنٹرول حاصل کر لیا کہ اب اتنے بڑے بحری جہاز جو ہے وہ سمندر میں جتنا بڑا ہو وہ اتنا کم اب ڈوبتا ہے. ہاں جی، یعنی کہ لاکھوں ٹن جو ہے وہ سامان اٹھا کے پھرتے ہیں. اچھا عقیدہ جو ہے نا جی وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو انفارمیشن، خبر ہے ایک. اچھا وہ خبر آپ کو کوئی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے اندر آپ تصدیق نہیں کر سکتے. مثلا یہ میرا پوتے نے مجھے ایک کتاب پڑھائی، مجھے اس کی پہلی جماعت کی کتاب تھی کہ 4 فرشتے ہیں، ان کے یہ نام ہے، ٹھیک ہے. اب یہ میرا عقیدہ ہے کہ یہ 4 فرشتے ہیں، پہلے کا کام یہ بارش بسانا ہے، دوسرے کا یہ ہے، تیسرے کا یہ، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اس کے اندر میں کوئی ڈسکور نہیں کر سکتا کہ اس کو میں جان نہیں سکتا. اس کے اوپر میں شک کروں گا تو میرا جو ہے نا وہ ایمان کمزور ہوگا، مجھے جو ہے نا مطلب اسلام کے دائرے سے خارج کر دیا جائے گا. شک جو ہے نا جی وہ علم جو ہے وہ شک کرنے سے، سوال کرنے سے نکھرتا ہے، سنورتا ہے. عقیدہ جو ہے نا وہ آپ کو ایک خیال کو اپنے ذہن میں بغیر شک کیے منجمد کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے جو علم ہے یہ پیداواری ہوتا ہے، آپ کو فطرت کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا ہوتا ہے. تو یہ جیسے فطرت چل رہی ہے آپ نے اس کے اندر ہی رہنا ہے. یعنی کہ اگر اب میں بات آپ کو سمجھ گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا اپنا تحقیقی کام بھی، جیسے اب عقیدے کی بات کر رہے ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ عقیدہ جو ہے وہ کھوج اور تجسس کا راستہ روک دیتا ہے اور انسانی شعور کو ڈیولپ ہونے میں بھی مدد نہیں کرتا بلکہ اس کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے خود اپنی تحقیق میں بابا بلے شاہ کا آپ نے بتایا کہ ان کا مسودہ آپ سے گم ہو گیا، لیکن بابا فرید پر آپ کی کتاب ہے. تو یہ جو ہمارے خطے کے صوفیہ تھے وہ تو عقیدے پہ بات نہیں کیا کرتے تھے اور اسی کو نہیں پھیلاتے تھے. یہ بات جو ہے نا جی یہ ایک پڑھایا میں ایسے ہی گیا ہے، کیونکہ ہم وہی چیزیں جانتے ہیں نا جو ہمیں بتائی جاتی ہیں. بنیادی طور پہ جو تصوف کا لفظ ہے نا جی، صوفی کا جو لفظ ہے اس کا اوریجن جو ہے نا جی وہ ابو ریحان البیرونی، بڑا مشہور نام ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو صوفی کا لفظ ہے نا یہ یونانی لفظ صوفی سے آیا ہے جس کا مطلب ہے وزڈم، ٹھیک ہے نا جی. اور اسلام میں یہ تب داخل ہوا ہے جب یونانیوں کے ترجمے عربی زبان میں ہوئے. اچھا ایک ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب ہیں جامعہ عثمانیہ کے، وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے فلسفے کی، ان کی کتاب بھی قرآن اور تصوف یہیں پہ چھپتی ہے. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ تصوف کا لفظ اسلام مسلم لکھتوں میں، مسلم رائٹنگز میں اس وقت استعمال ہوا ہے تصوف کا لفظ جب یونانیوں کے تراجم ہوئے اس میں عربی زبان میں ہوئے. ورنہ جو یہ بتاتے ہیں نا جی صوفی کہتے ہیں جی کہ جو ریشمی مفلر جو ہے نا وہ رکھتے تھے، تو کہتے اس سے تو کسی مطلب کسی فلسفے کا یا کسی سوچ کے کسی دائرے کا پتہ نہیں چلتا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ بیسیکلی کیسر الاسلام صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے فلسفے کے اوپر. ان سب لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بیسیکلی ترجمہ ہے صوفی کا، وزڈم جو ہے. بلکہ انہوں نے ایک اور بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ فلسفے کو سین سے لکھتے ہیں اور صوفی کو سواد سے لکھتے ہیں، یہ غلطی ان سے ہوئی ہے، ورنہ ایک ہی لفظ ہے. اچھا صاحب نے صوفیز ورڈ کا جو انہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے بھی صوفی اسی طرح سین سے لکھا ہے. ہاں جی. اچھا اس کے بعد جو ہے نا جب یہ ایک بیسیکلی 5 جو تھے نا جی وہ یونانیوں کے ترجمے سے مسلم دنیا میں جو ہے نا 5 فکری ادارے چلے ہیں. پہلے جو فلاسفۃ الاسلام ہے، ٹھیک ہے نا، جو مسلمان فلسفے. یہ بات اس طرح ہو رہی ہے کہ یہ عقیدہ نہیں ہے کیا؟ نہیں، یہ بات اس طرح سے ہے نا جی کہ عقیدے کے اوپر وہ تو مثلا آپ کو میں ایک مثال کے طور پہ بات بتا دوں کہ بابا فرید کا ایک قول ہے، ان کا قول ہے کہ اگر انسان پر مصیبت پڑے تو وہ اس کے اسباب پر غور کرے.
تو اب اسباب پر غور کرنے والا جو ہے نا وہ ان اسباب کو دور کر کے اس سے نکل بھی سکتا ہے نا. تو یہ اقوال جو ہے نا ان کو ہم نے چھپایا ہے, ان کے ایسے اقوال کو چھپایا ہے. اور جو صوفی کو ہم نے ریاست نے جس طرح سے پیش کیا ہے وہ اسی طرح سے پیش کیا ہے, یا تو وہ دنیا سے کٹا ہوا ہے یا جو ہے نا وہ ایک عقیدہ پرست ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور لیکن کبھی کسی صوفی نے اپنے آپ کو, اس نے انسان کی بات کی, یا آپ دیکھیں صاحب کی بلے شاہ ہے, یا یعنی کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ یہ بڑا وسیع ہے اور اس کے اوپر ہمیں اپنی بات جو ہے نا وہ پوری کی پوری کرنی چاہیے. میں اس میں یعنی کہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو صوفی کا جب تک آپ ڈیفائن نہیں نہ کریں گے صوفی کو, تب تک آپ صوفی کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو صوفیاء کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ وہ صرف عقیدے سے اور تسلیم و رضا سے بندھے ہوئے تھے, اس طرح نہیں ہے. یہ تصور صرف ان کا سلیکٹڈ, ان کا کچھ منتخب کر کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا. اچھا, مجھے اس سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے, وہ یہ کہ جیسے ہم نے ایک طویل گفتگو کی ہمارے کالونیل سسٹم پہ اور نیو کالونیلزم پہ, جس میں پاکستان پھنس چکا ہے, بری طرح پھنس چکا ہے اس میں, اور نصاب میں, اور ابھی صوفیاء پر بھی. یعنی پاورفل لوگ, پاورفل ایلیٹس جو فیصلے کرتی ہے, عام آدمی کے پاس نہ اتنا وقت ہے کہ اتنی اسٹڈی کر سکے, نہ اس کے اپنی معاشی ضروریات, روزگار کی ضروریات, غم روزگار سے اتنا آزاد ہے کہ وہ ان سب کو چیک کر سکے. تو سر انسان تو ہمیشہ پھر طاقتور لوگوں کا غلام ہی رہے گا. تو دنیا میں اس سے بچنے کا پھر کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ پھر یہ جو فلسفی دانشور, شعراء, سوچنے سمجھنے والے لوگ اقلیت میں سائڈ پر بیٹھ کر بات کرتے رہیں, جو کرتے رہیں, اگر اس سے کوئی چینج ہی نہیں آنی, فرق ہی نہیں آنا, تو کیا فائدہ اس دانش کا اور فلسفے کا؟ آپ کی بات جو ہے نا وہ یک طرفہ بات ہے نا جی. یعنی کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھیں تو دنیا کی تاریخ میں جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہیں نا, ان کے پیچھے ایک نہ کوئی فلسفی رہی ہے, کوئی نہ کوئی بات رہی ہے, انہی لوگوں کی بات رہی ہے. دنیا کو, بلکہ مارکس کا ایک قول ہے کہ اب تک دنیا کو سمجھنا, یعنی کہ نا جی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی ہے فلسفے نے, لیکن دنیا کو تبدیل کرنا اصل فلسفے کا مقصد ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اس کے بعد فلسفی کا منصب جو تھا نا وہ مطلب مشکل باتوں کی بجائے مارکسزم جو تھا, اس کے بعد فلسفی کا منصب چینج ہو گیا. یعنی کہ فلسفی دنیا کو تبدیل کرنے کا ایک فلسفہ ہے, اور وہ لوگوں کو کرتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ ریاست جو ہے یا جو ایک طبقہ ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے, لیکن دوسرے لوگ بھی جو ہے نا جو اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. بغاوت بھی انہی لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہے نا جی. یعنی کہ بغاوت جو ہے پوری دنیا کے اندر وہ بھی انہی فلسفیوں کی باتوں سے ہی پیدا ہوتی ہے نا جی. مثلاً اب جو اگر آپ اس کو مہاتما بدھ کو, جو کہ اس وقت کی پوری جو اسٹیبلشمنٹ تھی, اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, یعنی کہ مذہبی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, آپ کہہ لیں کہ یہ برہمنوں کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, اس کے خلاف انہوں نے انسانیت کا ایک فلسفہ پیدا کیا نا, اور اس کے بعد پھر پوری ہندوستان پہ اور اب پوری دنیا میں وہ بات چل رہی ہے. اور ہندوستان پر تو پھر اشوک وغیرہ نے وہ مذہب قبول کر کے تو حکومت بھی کی ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسی مطلب باتیں کی ہیں جو اپنی وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اچھا, مثلاً اب ہیر رانجھا قصہ آپ نے ہے نا جی, یعنی کہ یہاں جو لو لیجنڈز ہیں, اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ بھی ایک قسم کی بغاوت ہے سوشل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. صوفیاء کرام جو ہیں یہ بھی ایک قسم کی بغاوت ہے اس وقت کی ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. ان کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ مذہبی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں مانی. تو کیا اس سے فرق پڑا سوسائٹی کو؟ ہاں جی, سوسائٹی کو کم از کم وہ وقت وہ تو نہیں تھا کہ لوگ جو ہے اٹھ کے بغاوت کرتے اس کی. وہ وقت تو بعد میں ہے نا, جب کہ موومنٹس کا, عوامی ابھار کی تحریکوں کا جو زمانہ تھا, وہ تو ایک بنیاد ان کو فراہم ہوئی نا اس کے بعد, جب انڈسٹریلائزیشن کا دور ہے. بلکہ دنیا میں جب سے دنیا موجود ہے تب سے کشمکش تو جاری ہے, ٹھیک ہے نا جی. مثلا اب جو غلاموں کی بغاوتیں ہیں وہ تو ابتدا سے غلاموں کی بغاوتیں ہوئی ہیں, پھر کسانوں کی بغاوتیں ہوئی ہیں, پھر یہ جو انقلاب فرانس ہے یہ بورژوازی طبقے کی بغاوت تھی ایک, اس یعنی کہ جاگیرداروں کے خلاف. پھر جو سوویت یونین میں تھا یہ پرولتاریہ کی بغاوت تھی ان کے خلاف. یعنی کہ یہ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہی اگر اس کو قابو کر کے رکھے. اچھا, میں اس پہ ایک سوال دوبارہ کرنا چاہوں گا جو اسی اینگل سے پاور اور انٹلیکٹ کی جو کلیش ہے اس سے جنم لیتا ہے, کہ ہم سب لوگ کالونیلزم کے خلاف بات کرتے ہیں. جی جی.
یعنی ابیوز آف پاور اگر ہم اس کو اور سمپل کریں تو طاقت کا جو بے جا استعمال ہے کمزوروں پر، وہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں. لیکن صرف ایک مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، امریکہ میں جو کالونی بنائی یورپین نیشنز نے، جس میں بہت بڑا قتل ہوا، بہت ملینز اینڈ ملینز لوگ مقامی جو تھے مقامی قتل ہوئے. اس میں ایک مثال اسپینش کی ہے، کارٹس ہنان کارٹس کی، جو کہ وہاں گیا اور وہاں اس نے ایزٹکس جو میکسیکو میں تھے ان کو جا کے وہاں سے ان سے لڑائی کی. اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، اس نے پوری ان کی امپائر ختم کی ایزٹکس کی. اور حالانکہ وہ نیٹو لوگ تھے، ان کو ان کا بے شمار قتل عام کیا، سونا چھینا، جس سے پھر یورپ میں چرچ بھی بنے. لیکن وہ جن لوگوں سے لڑ رہا تھا، بے شک وہاں جا کے جو ہے کالونی بنا رہا تھا، قتل عام کر رہا تھا، لیکن وہ جن لوگوں سے لڑ رہا تھا وہ بھی اپنے کمزوروں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تھوڑی کر رہے تھے. وہ ایک سال میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قربان گاہوں پر انسانوں کی قربانی دیتے تھے. ان کے ایک انسان، جیتے جاگتے انسان کا سینہ چیر کر اس کا دھڑکتا دل باہر نکالا کرتے تھے. تو یہ اس کو ہم کیسے دیکھیں گے کہ ایک طرف تو ہم پاور کے خلاف بات کریں گے. کالونیلزم کا جو ہے نا جی، کالونیلزم کا یہ پورا کنسیپٹ نہیں ہے کہ یک طرفہ ہی جو ہے نا وہ فائدہ ہوتا ہے. یہ دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے. جب ایک ترقی یافتہ قوم کسی پسماندہ قوم کے اوپر قبضہ کرتی ہے تو اس کو بھی کچھ سکھاتی ہے، اگر جس کو لوٹتی بھی ہے اس کو بھی کچھ سکھاتی ہے. اب آپ کے ملک میں جو پارلیمنٹ ہے اس کا یا بیوروکریسی ہے، اگر اس کا کردار عوامی ہو تو یہ بلیسنگ ہے. لیکن متعارف تو انہوں نے کرائی نا ہمیں غلام رکھنے کے لیے. انہوں نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے پولیس بنائی، لیکن پولیس کا ایک دوسرا کردار بھی تو ہے نا کہ وہ آپ کو مطلب محفوظ کرے، آپ کو تحفظ یعنی کہ اگر آپ تحفظ دیتی ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر اس کا یعنی کہ اس کے کریکٹر کو چینج کرنا ہے صرف. یہ جو ادارے بنے ہیں نا، یہ ایک انسانوں کی محنت کے بعد، انسانوں کی ایک جدوجہد کے بعد انسانوں کے فائدے کے لیے بنے ہیں. اگر پارلیمنٹ وہاں بنی ہے تو وہ نمائندگی کے لیے بنی تھی. یہاں پر جو پارلیمنٹ بنی ہے جو ہے وہ ایک ڈمی پارلیمنٹ ہوتی ہے جو کہ صرف بیوروکریسی کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ہے کالونیلزم کا جو ظلم اور جبر اس کے خلاف تو بات کی جانی چاہیے، لیکن آپ کے خیال میں یہ نامکمل بات ہے، اس میں یہ بھی ہمیں بتانا چاہیے کہ اس کے فائدے کیا ہوئے. یہ اس کے فائدے کیا ہوئے، انسانی قربانی ایک مثال کے طور وہاں ختم ہوئی. یہاں بھی ہندوستان میں بھی جو ستی کی رسم سمیت کئی چیزیں انگریز نے آگے ختم کی. اس لیے ہمیں جہاں ہم یہ بات کریں کہ اس کے نقصان کیا ہوئے، کیا انہوں نے لوٹا، کیا یہاں کے لوگوں پر ظلم کیا، یہاں کے لوگوں میں نفرت پھیلائی، تو ایک اسپیکٹ اس کا یہ بھی ہے. تو کیا ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ انویٹیبل ہے، یہ لازمی چیز ہے، یہ ایک تاریخ کا پھیر ہے جو کہ آتا ہے. جس طرح موسم خود کو بیلنس کرتا ہے، جس کو ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں، لائف کا ایک وہ چل رہا ہے، ایک فوڈ سائیکل تمام جانداروں کا چل رہا ہے. تو یہ بھی ایک سویلائزیشن کا سائیکل ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو یعنی کہ جو قومیں پھر آزاد ہوئی ہیں، یعنی کہ وہ اس وقت ایسا ہی تھا کہ ہم بہت پسماندہ تھے اور وہ ترقی کر گئے، تو انہوں نے ہمارے اوپر حکومت کرنی تھی اور انہوں نے اپنی جو دریافتیں ہیں وہ ہمیں منتقل بھی کی ہیں. اس کے ہمارے اسٹرکچر میں ہماری کچھ پازیٹیو چیزیں بھی آئی ہیں، لیکن ہمارا جو کام ہے ناب آزادی کے بعد وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کہ وہ عالمی سرمایہ دار کو یا عالمی طاقتوں کو سرو کرے، یہ ریاستی ڈھانچہ ہمارے عوام کو کیوں نہ سرو کرے. صرف اتنی چینج کرنے والی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری لڑائی ایک دانشور کی، آپ جیسے لوگوں کی جو لڑائی ہے، وہ عام آدمی کو یہ سکھانا ہے کہ اس نے طاقتور سے کیسے اپنے ارد گرد کی طاقت واپس لینی ہے تاکہ اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکے، نہ کہ جو پاورفل گروپ ہے وہ آپ کا خون چوستا ہے. بیسیکلی یہ کام ہے. اس میں بے شک شکل ایک گورے کی ہو، بے شک ایک وردی والے کی ہو، بے شک ایک جاگیردار کی ہو، بے شک ایک ملا کی ہو. بیسیکلی یہ ہے دانشور کی لڑائی. ہاں جی، یعنی کہ لوگوں کو امپاور کرنا ہے، لوگوں کو ذہنی طور پر اس بات کو لیے تیار کرنا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو، وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہو جائے. اچھا، آپ نے ایک پروگرام میں ششی تھرور کی جو بک تھی انگلوریس ایمپائر، اس کے اوپر تھوڑی تنقید اسی اینگل سے کی تھی کہ یہ ون سائیڈڈ ہے. وہ کیا تھی؟ دراصل اس نے ششی تھرور نے جو کتاب لکھی نا، ایرا آف ڈارکنیس، وہ ایرا آف ڈارکنیس، نام چینج کر دیا اس بک کا. ہاں جی، ایرا آف ڈارکنیس جو ہے نا جی، اس میں اس نے جو برطانیہ کے بارے میں جو کیا، مثلا اس نے کہا جی کہ وہ ہیرا جو ہے نا جی وہ ہمیں دے دے،
ٹھیک ہے نا جی. اس نے کہا جی کہ وہ برطانیہ نے اگر یہاں پر ریلوے لائن بچھائی ہے تو اس نے 2-3 چیزوں پر اعتراض کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا نقطہ نظر جو تھا نا جی وہ کانگریس کے حوالے سے تھا نقطہ نظر. میں نے جو اس کے اوپر تنقید کی ہے وہ کی ہے اس وقت کی جو اکانومی تھی, ٹھیک ہے نا جی, اس وقت لوگوں کی طرف حوالے سے کی ہے کہ اس کے بعد کا مثلا ہیرا لینے کا لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی, لوگوں کو فائدہ اس بات سے ہوگا کہ یہاں پر انڈسٹری لگے اور اس انڈسٹری کے بعد جو ہے نا جی لوگوں کو روزگار ملے. ٹھیک ہے نا, یہاں پر فیوڈلزم ختم ہو اور غلامی کا نظام جو ہے نا وہ چلا جائے. یعنی کہ ششی تھرور نے اس کے اوپر جو ایک نیشنلسٹک نقطہ نظر سے اس کے اوپر تنقید کی ہے, جبکہ میں اکنامک نقطہ نظر سے اور مارکسسٹ نقطہ نظر سے اس کے اوپر تنقید کیا میں نے. وہ اس کی یہ فرق ہے اس کی اور میری اس بات کے اندر کہ اس نے اس کو کانگریس آپ نے یہ کہا کہ اس نے ون سائیڈڈ نقطہ ہاں جی صرف اس نے کانگریس کے یعنی کہ نیشنلسٹک ویو ہے اس کا. نیشنلسٹک ویو کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ انگریز اب چلے گئے تو آزاد ہو گئے ہم. میرا یہ کہنا ہے کہ انگریز چلے گئے لیکن ان کا نظام کھڑا ہے, اس لیے ہم آزاد نہیں ہوئے, ابھی آزاد نہیں ہوئے. اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس نے وہ فیکٹرز نہیں بتائے جس کی وجہ سے یہاں پر ایک باہر کی قوم آ کے قابض ہو گئی. ہاں جی. اچھا مجھے ایک یہ بتائیں کہ کیا یہاں پر انگریز کے آنے سے پہلے یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ ایسا تھا کہ وہ اس قوم کو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق آگے لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ نہیں جی, وہ سسٹم جو تھا نا وہ اس وقت تو پوری دنیا میں یعنی کہ مذہب ہی پڑھایا جاتا تھا, یا تعلیمی ادارے جو تھے وہ عبادت گاہوں سے جڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا جی, اس میں ایسی کوئی بات سائنس یا ریسرچ کی بات اس میں نہیں تھی. برطانیہ کے آنے سے جو ہے نا جی وہ اس میں ایک چینج آئی ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر لوگ جو تھے وہ, لیکن یہاں پر سوچنے والے لوگ تھے, لیکن فیوڈل دور میں جو ہے نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ اس وقت تو ویلیو, بلکہ یورپ میں, یہ میری اس کتاب میں یہ ہے نا, یورپ میں بھی تب یعنی کہ جب فیوڈلزم ختم ہوا تو تب یونیورسٹیاں قائم ہوئیں اور تب ہی علم کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا. وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہندوستان میں اندر جو ہے نا جی وہ یعنی کہ وہ ایسی تعلیم نہیں تھی. تعلیم جو ہے نا جی وہ بنتی ہے فطرت پر ریسرچ کرنے سے, فطرت کے اوپر کام کرنے سے, اور فطرت اور انسان کے درمیان ایک عمل کے دوران جو ہے نا وہ علم ڈیولپ ہوتا ہے, اور وہ علم انسان کو وہ نہیں تھا باقی یہاں پر. اچھا اب مجھے پھر ایک آخر میں یہ بتائیں کہ اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا کانفلکٹ چل رہا ہے, ایک مڈل ایسٹ میں, ایک یوکرین میں. یقیناً اس کی وہاں کی مقامی جگہوں پر بھی اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے. جی بالکل. اس کے اثرات صرف وہاں تک نہیں رہیں گے, پوری دنیا تک آئیں گے. تو میں ایک دفعہ پھر وہ پاور اور انٹلیکٹ کی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ غزہ میں اسرائیل اور امریکہ اپنی پاور سے جو چاہیں کریں, اسی طرح یوکرین میں رشیا جب تک کوئی باہر سے آ کے اس کو ڈائریکٹ پاور کانفلکٹ اس کے ساتھ نہیں کرتی, وہ جو چاہے وہاں پر کر سکتا ہے کیونکہ وہ وہاں پر بہت پاورفل ہے. تو باقی انٹلیکچوئلز جتنی مرضی گفتگو کرتے رہیں, پاور کا ہاتھ تو باتوں سے نہیں روکا جا سکتا, اور اگر پاور کا ہاتھ روکنا ہے آپ نے تو انٹلیکچوئل کو بھی اپنے تھیوری پر عمل کے لیے پاور چاہیے. جی بالکل. جیسے ہی وہ اس پاور کے ساتھ ملے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی وائلنس کی طرف جائے گا. تو پھر ایک دفعہ وائلنس شروع ہو گیا تو ریٹیرنٹ بھی ہوتا ہے نا. دیکھ رہے جی, ایک فلسطین کے بارے میں تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو فلسطین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا, اس ظلم میں ایک بات یہ بھی شامل ہے, ایک غلطی یہ بھی شامل ہے کہ فلسطین کی کاز کو مذہبی بنایا ہے, جبکہ فلسطین کی کاز نیشنل ہے. ان کے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی, اس کو اس بنیاد کے اوپر اگر لڑائی لڑتے تو وہ پوری دنیا میں جو ہے نا اس کی بڑی پذیرائی ہونی تھی. ہمارے نزدیک تو وہ ایک جو ہے نا وہ نیشنل کاز ہے ان کی گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھے اور اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو اس کو اگر آپ بنائیں گے کہ یہ یہودیوں اور مسلمانوں کی لڑائی ہے تو اس سے وہ کامیاب نہیں ہونے والا. اب تو اسی طرح بن گئی ہے, جو کہ ظاہر اس طرح ہے نہیں, لیکن وہ بن. تو لیکن ان کی لڑائی جو ہے نا وہ ہر دنیا کے ہر اس شخص کی لڑائی ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس بنیاد پر کہ وہ ان کے گھر کے اوپر قبضہ کیا. اچھا, اس کا کوئی حل آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ظاہر اب اسرائیل تو ایگزسٹ کرتا ہے, اب اس کو کسی بھی طریقے سے آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ پورا اسٹیٹ ختم کرتے ہیں, یہ فی الحال تو اس نیئر ٹو امپاسبل. تو اور پھر اس کا کیا حل ہے, کچھ سمجھ آتا ہے آپ کو؟ اس کا حل تو یہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی ہی اس کا حل نکال سکتی ہے. اس وقت جو پوزیشن ہے نا جی, اس وقت انٹرنیشنل, بلکہ اسرائیل کے اندر بھی آواز اٹھ رہی ہے
یعنی کہ ان کے ظلم و ستم کے خلاف امریکہ میں بھی آواز اٹھتی ہے، فرانس میں بھی آواز اٹھتی ہے. اتنے مسلمان ملک، کسی مسلمان ملک میں جلوس نہیں نکلتے، وہاں نکلتے ہیں، وہاں نکلتے ہیں. اس کی یعنی کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے نا، جو انسان دوست لوگ ہیں نا جی، وہی اس کے بارے میں کر سکتے ہیں. کیا ان کی آواز کوئی اثر ڈالے گی؟ وہ اپنی حکومتوں کو مجبور کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ اپنی حکومتوں کو مجبور کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا جی، پاور کے مقابلے میں جو پاور ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ لڑائی ہی ہو، وہ ڈیٹرنٹ بھی ہوتا ہے. یعنی کہ اس کو روک سکتی ہے کہ بھائی یہ میں اگر مثلا یہ نہر سویز جو تھی، اس کے اوپر قبضہ جو تھا وہ یعنی کہ برطانیہ کا جو قبضہ تھا، تو وہ روس نے کہا تھا نا کہ ہم اگر اس کو خالی کر دو ورنہ ہم لڑائی کریں گے. وہی نا، پاور کے مقابلے میں پاور ہی آئی. یعنی کہ لڑائی تو نہیں ہوئی، پریویل کی لڑائی تو نہیں ہوئی نا، لڑائی تو نہیں، لیکن ایک پاور آئی مقابلے میں. ہاں جی، یہ پاور جو ہے نا وہ ہونا ضروری ہے، اور پاور ہی مقابلے کی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاور ہو لیکن ضروری نہیں کہ وائلنس سے ہی کام لے. جی بالکل، ہاں جی، پاور ہونا تو بڑی، اس سے تو انکار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ انویٹیبل ہے کہ اگر آپ نے رزسٹ کرنا ہے کسی پاور کو، تو انٹلیکٹ کے ساتھ پاور بھی کسی نہ کسی صورت میں، بے شک لوگوں کی پاور ہو کسی بھی طرح، اس کے بغیر آپ کر نہیں سکتے. یہ ایک جبر ہے فطرت کا ہم سب پہ. درویشی سے تو نہیں تلوار کا مقابلہ کیا جا سکتا. ایگزیکٹلی. اور پھر مجھے آخر میں آپ یہ بھی بتائیے کہ یہ جو اس وقت بڑے بڑے کانفلکٹ دنیا میں ایک دم سے سٹارٹ ہو گئے ہیں، وہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہت سی جنگیں ہوئی، کوریا میں ہوئی، ویتنام میں ہوئی، افغانستان میں ہوئی، ایک طویل ایک لسٹ ہے. لیکن کیا یہ اس وقت مڈل ایسٹ کا، غزہ کا جو سارا کانفلکٹ چل رہا ہے اور یوکرین کا، یہ بھی اسی طرح کا ہے، یا یہ اس سے تھوڑا اور طرح کا ہو گیا کہ ورلڈ آرڈر ٹوٹ رہا ہے، یا دنیا ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہی ہے، یا یہ بھی انہی کی طرح؟ ورلڈ آرڈر جو ہے نا جی، وہ ابھی تو اتنی جلدی نہیں ٹوٹ رہا. یعنی یہ بھی انہی کی طرح کا کانفلکٹ ہے، انہی کی طرح کی کانفلکٹ ہے. اور اس کانفلکٹ سے جو ہے نا وہ پھر فائدہ جن پاورز کو ہوتا ہے وہ کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اس کو کانفلکٹ رہنا دنیا میں، یہ سرمایہ داری کے حق میں ہوتا ہے، عالمی سرمایہ داری کے حق میں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو کانفلکٹ کو جاری رکھے. اس کا فائدہ کیسے؟ اب دیکھیں نا جی، 1945 میں جب جنگ ختم ہوئی، جنگ ختم ہونے کے بعد امریکہ نے ایٹم بم چلا دیا. ٹھیک ہے نا جی. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان کو ڈرائے، یعنی کہ دوسری ساری دنیا کو، روس کو ڈرائے اور ان کو ساری دنیا کو ڈرائے کہ بھئی یہ ہمارے پاس یہ طاقت بھی موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی. ورنہ اس وقت جب وہ لوگ ہار چکے ہیں جنگ اور وہ سرنڈر کر چکے ہیں، اس کے بعد تو وہ بنتا ہی نہیں تھا. بلکہ اس سے پہلے، اس نے ایٹم بم سے پہلے، ہاں جی، بغیر ایٹم بم کے بمباری سے ٹوکیوس میں، جاپانی شہروں میں، اس سے زیادہ لوگ قتل کرتے ہیں. ہاں جی، تو سویلینز کو. جی ہاں جی. اچھا جی، وہ ہے نا جی امن، یہ سرمایہ داری جو ہے نا جی، اس کو امن نہیں چاہیے. اس کو چاہیے ہمیشہ کانفلکٹ، اس کو چاہیے لڑائیاں، تاکہ اس کے اندر ہی ان کا کام چلتا رہتا ہے. اس لیے یہ دنیا میں جب تک یہ اس کی تبدیلی نہیں نہ آتی، دنیا میں یہ تبدیل نہیں ہوتا، یعنی کہ سرمایہ داری جو ہے وہ کسی اور فیز میں داخل نہیں ہوتی، تو تب تک جو ہے نا یہ دنیا میں لڑائیاں رہیں گی. کیونکہ یہ ایک انڈسٹری ہے، لڑائی، وار انڈسٹری ہے ایک پوری. اور اس کے اوپر جو ہے نا جی وہ اس کا رخ جو ہوتا ہے نا سرمایہ کا، وار انڈسٹری کے جو سرمایہ کا رخ ہوتا ہے نا، وہ چند جیبوں کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس سے جو سرمایہ پیدا ہوتا ہے نا جی، وہ چند جیبوں کی طرف ہوتا ہے، اور وہ جیبیں جو ہے نا وہ سرمایہ داری سسٹم کے اندر موجود ہیں، وہ ساری کی ساری. آپ دیکھتے ہیں کہ کمیونزم کا ریوائول دنیا میں ہوگا، یا ہو رہا ہے، یا اس طرف دنیا جائے گی؟ کمیونزم کا تو ریوائول اس طرح سے نہیں ہو، دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے. میرا اپنا بنیادی جو ہے نا جی وہ خیال یہ ہے کہ کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، دنیا کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے. اچھا، سوشلزم جو ہے نا جی وہ ایک تجربہ تھا. مارکسزم کی فلسفی پہ ایک اس کا ماڈل تھا رشیا نے جو اپنایا، جو کہ 70 سال تک چلا. لیکن دنیا میں یہ جو ہے نا یہ سٹرگل جاری رہے گی، اور اس کی ایک نئی شکلیں آتی رہیں گی. سب سے پہلا جو تجربہ تھا نا وہ یہ روس والا تجربہ نہیں ہے. سب سے پہلا تجربہ تھا پیرس کمیون کا، جو 70 دن تک رہا. اس کے بعد دوسرا تجربہ یہ تھا. اچھا، اب اس تجربے کے بعد اس کی خامیوں سے فائدہ اٹھا کر، اور ایک انٹرنیشنل وہ دور وہ تھا کہ جب گلوبلائزیشن نہیں تھی. اب گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے. اب اس کے اندر جو ہے نا وہ نیسیسری تبدیلیاں کر کے اور اس کو پریکٹیکلی کر کے تو اس کو آگے جائے گا. ورنہ سرمایہ داری، صرف سرمایہ داری جو ہے نا وہ دنیا کا آخری اور فطری نظام نہیں ہے. اس نے تبدیل ہونا ہے. دو طریقے ہیں اس کے، ایوولوشنری طریقہ ہے اس کو چینج کرنے کا، اور ایک ریولوشنری طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا جی.
اگر ریولوشن نہ بھی آتا تو اس کے اندر خود بھی چینجز آتی رہتی ہیں، اور اب بھی آئیں گی، اب بھی آئیں گی چینجز. یہ فطرت ہے، فطرت کا نظام ہے تبدیلی، کیونکہ انٹرنل سوسائٹی کے اندر اور مادے کے اندر حرکت جاری ہے نہ، وہ جب تک وہ یعنی کہ نہیں ہوتی تب تک اس نے تبدیلی کے عمل نے جاری رہنا ہے. اس کو کوئی دیکھے یا کسی کو نہ نظر آئے، یہ تبدیلی جاری رہے گی، کانفلکٹ جاری رہیں گی جب تک کہ پوری دنیا میں عالمی انسانیت جو عام انسان جو ہے نا وہ اس کے اوپر قابو نہیں پا لیتا تمام مشکلات کے اوپر. بہت شکریہ سر، بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. امید ہے دوستو آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ پاکستان جس بھنور میں پھنسا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ نظام جو انگریز کے جانے کے بعد بھی آج تک جاری ہے، اس میں ترقی کا اور عام آدمی کو طاقت دینے کا کوئی راستہ آج بھی نہیں ہے. تو اصل سٹرگل یہ نہیں ہے کہ گورے چمڑے کی جگہ ایک آپ کسی گدی نشین کی، کسی وردی والے کی یا کسی جاگیردار کی شکل میں ایک اپنے اوپر ایک اور آقا لا کے بٹھا دے. اصل یہ ہے کہ اس نظام کو کسی طریقے سے بدلا جائے جس میں عام آدمی کے لیے راستہ بن سکے اور وہ اپنی اکانومی کو اور اپنی زندگی کو ایک بہتر راستے پر گامزن کر سکے. تو یہ ہے وہ راستہ جس کی طرف ہمیں پرامن طور پر ایوولوشنری وے میں جانا ہے. اس سلسلے میں کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.